अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नावल का नाम नावल के दौरान बता दिया जाएगा। तेज तेज कदम उठाते वो क्लास में पहुंची। वहाँ सारी लड़कियां बड़े मज़े से अपने अपने शगलों में मगन थीं। कोई सेल फोन के साथ तो कोई चेयर पर चढ़कर अपनी कहानियां सुना रही थी। वो मुस्कुरा दी। एमए इंग्लिश फाइनल ईयर क्लास की सारी लड़कियां मासवाए चंद एक के नटखट थीं। उसने अपने मखसूस अंदाज में दरवाज़ा बजाया तो सब ने अलर्ट होकर उसे देखा और फिर मुअद्दब अंदाज में खड़ी हो गई। सबको मुश्तरका सलाम करके उसने एक तायराना निगाह कमरे में डाली और फिर बुक्स निकालकर पढ़ाना शुरू कर दिया। वो हर दिल अजीज़ टीचर थी, क्योंकि ना सिर्फ वो अपने स्टूडेंट से 5 साल बड़ी थी, बल्कि वो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। कोई गुस्सा ना कोई डांट नहीं, इसलिए उसका एक दफ़ा का कहा सब मान लिया करते थे। पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को अपनी डिस्कशन में शामिल करती थी, इसलिए पूरी तवज्जो के साथ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेकर पढ़ते थे। मगर आज क्लास में सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाली रोशा सलीम चुप थी। चंद लड़कियों ने सवाल पूछे मगर वो चुप थी। उसने एक दफ़ा टोका, वर्षा। वो एकदम चौंकी और सर उठाकर देखा। तुम ठीक हो? हाँ जी जी मैम, मैं ठीक हूँ, सॉरी। और फिर से सर झुका लिया और हुरिया चौधरी पढ़ाने लगी। क्लास ख़त्म होने के बाद उन्होंने वर्षा को अपने रूम में आने को कहा। दरअसल वर्षा और हुरिया में स्टूडेंट और टीचर के अलावा भी एक रिलेशन था और वो था दोस्ती का। वर्षा अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी बातें हुरिया से शेयर करती थी। आज मिस हुरिया चौधरी को वर्षा परेशान लगी तो उन्होंने क्लास के बाद उसे अपने रूम में बुला लिया। हाँ बोलो, क्यों इतनी गुमसुम हो आज? वो बिल्कुल उसके सामने बैठकर अपनी चाय पीने लगी। कुछ नहीं, वो मुंह बसोर कर बोली। एमी ही कुछ नहीं मिस वर्षा सलेम। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी टीचर ही नहीं, तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी राजदार भी हूँ। इसलिए ये एक्टिंग किसी और के सामने करना। चलो बोलो। मैम। उसने बेबसी से हुरिया की तरफ देखा और फिर सर झुका लिया। वर्षा। हुरिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैम, मुझे लगता है वो किसी और से प्यार करता है। टेबल पर उंगली से लाइनें खींचते हुए अपने तईं उसने इंकशाफ किया। हुरिया मुस्कुराकर रह गई। पगली, लगता है ना? सिर्फ लगता है? फिर तुम्हारा वहम होगा। जो चीज़ सिर्फ लग रही हो, दिल को बार बार उसके पीछे ख्वार नहीं करना चाहिए। वहम समझकर झटक दो। नहीं मैम, वर्षा ने एहतजाज किया। वो मुझे इग्नोर करता है, इस वजह से नहीं, मगर उसकी आंखें इतनी वीरान होती हैं कि अगर कभी दिल खोलकर भी हंसे तो यूं लगता है कि अभी आंखें रो देंगी। हर वक्त गुमसुम रहता है। पहले घुल मिल कर रहता था, अब हर वक्त मसरूफ़ रहने की कोशिश करता है। मैंने उसे कई दफ़ा रोते देखा है नमाज के बाद। कोई गुनाह किया होगा जिसकी तौबा के चक्कर में रोता होगा। तुम ऐसे ही उसकी गर्लफ्रेंड पैदा कर रही हो। उन्होंने बात मजाक में उड़ाई। मैम, वो चीखी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छा है, कोई गुनाह नहीं कर सकता। अपने महबूब की तौहीन पर वर्षा के क्विट से चेहरे पर कई शोक रंग आकर गुजरे थे। हुरिया देखकर रह गई थी। अगर कोई लड़की है और अगर वो कभी मुझे मिल गई तो मैं उसका गला दबा दूंगी। वर्षा ने बाकायदा फर्जी गला दबा भी दिया था तो हुरिया ने झट से उसके हाथ पकड़ लिए। अरे अरे वर्षा, उसे मारने का फ़ायदा क्या? उस लड़की को मारकर उसके दिल से तो निकाल दोगी। यही तो मुसीबत। वो झुंझला गई। देखो वर्षा, हुरिया संजीदगी से गोया हुई, मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। और मोहब्बत में ज़बरदस्ती के लफ्ज़ कहीं भी नहीं है। इसलिए बजाय इस बात के कि तुम इस बात पर कढ़ो कि कोई लड़की है और बजाय उस लड़की को मारने के बिना उसके दिल से मोहब्बत निकाले अपनी गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करो। वर्षा यकटक हुरिया को देख रही थी और हुरिया उलझ गई। ऐसे क्या देख रही हो? मैम, आप जब संजीदा होती हैं तो आपकी आंखें भी बुझ जाती हैं। हुरिया ने बेचैनी से पहलू बदला। मैम, इसलिए हंसी रहा करें, आप बहुत प्यारी लगती हैं। हंसी हुई हुरिया मुस्कुरा दी। वैसे तुमने कभी अपने उनका नाम नहीं बताया। नाम वाम नहीं, अब मैं डायरेक्ट आपको उससे मिलवाऊंगी। वो कैसे और क्यों? क्यों? इसलिए कि क्या पता आपकी बातों से उसके दिल में मेरे लिए गुंजाइश पैदा हो जाए और कैसे वो मुझ पर छोड़ दे। फखरिया लहजे में बोलकर वो चाय पीने लगी। हुरिया उसके मूड को बहाल करने में कामयाब हो गई थी, मगर अपने दिल की वीरानी और सन्नाटा हनूस इसी इंतहा पर था और वो अपनी हालत पर खुद ही बेबसी से सहजाया हंस दी। उसके सिवा चारा भी ना था। अली अपने दोस्तों के साथ किसी भी शादी पर गया था। अम्मी अबू का खाना देकर सारा काम समेटकर कमरे में आ गई। ईशा की नमाज के लिए वजू करते हुए उसने अपना चेहरा आईने में देखा तो दिल पर कोई बोझ आन पड़ा था। दुपट्टे से मुंह पोंछकर सलीके से दुपट्टा ओढ़कर वो नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़कर वो दुरूद शरीफ पढ़कर उसने दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए तो निगाह अपनी हथेलियों की लकीरों में उलझ गई। लफ्ज़ों को तालमेल था, समझ नहीं आ रहा था किस तरह मुंह खोलकर दुआ मांगे। जब कुछ समझ न आया तो मुंह हाथों में छुपाकर रोने लगी। हिचकियों से रोते हुए दुआ मांगने लगी। या अल्लाह,
تو میرا رب ہے، مجھ سے زیادہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، تجھ سے نہ کسی اور سے، اور نہ ہی اس دنیا سے، بس اپنے آپ پر ضبط نہیں، اس لیے بس خود سے ہی شکوہ ہے۔ یا اللہ، وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کی حفاظت کرنا، جیسا بھی ہے یا اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا پلیز۔ یا اللہ، تجھے اپنے رسول سے محبت کا واسطہ اس کی دنیا اور آخرت سنوار دینا۔ یا اللہ، تجھے تیری ذات کا واسطہ، یا اللہ اس کی خوشیوں کی حفاظت فرما، میری صحت، میری خوشیاں، میری زندگی سب اسے دے دے پلیز۔ یا اللہ پلیز، مجھے نہیں پتا مجھے اور کیا اور کیسے مانگنا ہے، نہ اپنی طلب کا اندازہ ہے اور نہ مانگنے کا سلیقہ۔ میرے اللہ، تو میرے دل سے واقف ہے، تو میری شہرگ سے زیادہ قریب ہے۔ یا اللہ پلیز میرے پیار کی عظمت کو سلامت رکھنا پلیز۔ یا اللہ مجھے اپنی نظروں میں سرخرو کر دو، آمین یا رب العالمین۔ دعا مانگ کر وہ سجدے میں سر رکھ کر پھر سے رونے لگی۔ دل میں درد شاید بہت زیادہ تھا، اس لیے مصلے کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر رونے لگی، اور نہ جانے کتنی ہی دیر گزر گئی، اور جب دل کو تھوڑا سکون ملا تو آنسو پہنچ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، مگر وہ اپنے نام کی ایک تھی، اس لیے 10 بجے ہی چلی آئی۔ آنٹی کہاں ہے؟ آپ کا ثبوت، آئی مین لاڈلا۔ سکینہ بیگم اپنے کام میں مگن تھیں۔ اس کی شوخ سی آواز سنی تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکیں۔ اپنے کمرے میں؟ وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جھنجھلائی اور دھپ دھپ کرتی اوپر چلی گئی۔ سکینہ بیگم دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اپنے مگن سے انداز میں اس نے نہان سکندر کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا رہا تھا۔ جب دروازے پر ناک ہوا تو اس نے لیپ ٹاپ وہیں رکھا اور گھوم کر پیچھے دیکھا۔ دروازے سے منہ نکالے ہنستے ہوئے ورشا کو دیکھا اور مروتن مسکرا دیا۔ آؤ ورشا بی بی، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ کہو۔ بیڈ پر نیم تراس ہوتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کھول کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ کل تم بزی تو نہیں ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ کس سے؟ میری ٹیچر سے، وہ جھجک کر بولی۔ تو نہان دانت کچکچاتے ہوئے بولا، کیوں؟ تمہارے اسکول میں پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہے جس میں مجھے بلوایا گیا ہے، میں کیوں جاؤں تمہاری ٹیچر سے ملنے؟ پلیز نہان۔ نہیں۔ نہان نے ہاتھ جوڑ دیے۔ پلیز پلیز مان جاؤ نا پلیز، اس نے منت آمیز لہجے میں کہا تو نہان نے جان چھڑوائی۔ اچھا کل دیکھیں گے، وہ خوش ہو گئی۔ تمہارا کل نظر ثانی کرنا ہی کافی ہے۔ نہان مسکرا کر رہ گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، وہ مگن تھا۔ تم دعا مانگتے ہوئے روتے کیوں ہو؟ کس کو مانگتے ہو؟ اللہ سے۔ نہان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نگاہوں میں غصہ نہیں تھا، مگر اتنی ویرانی اور اتنی حدت تھی کہ ورشا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے گڈ نائٹ، کل ملیں گے، اور ڈر کر بھاگنے والے انداز میں باہر چلی گئی۔ مگر نہان سکندر کو بے قرار کر گئی۔ لیپ ٹاپ بند کر کے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے آنکھیں موندیں اور کوئی سراپا چھن سے سامنے اتر آیا۔ گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اب تو ہر جگہ وہ وجود دکھائی دینے لگا۔ پلیز یا اللہ، اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسائیں اور سر جھکا لیا، آنکھیں زور سے میچ لیں۔ کہاں ہے تمہاری ٹیچر؟ انتظار کی کوف سے نہان نے گھبرا کر کہا۔ آ جائیں گی، کالج میں نہیں مل سکتے تھے، اب پرسنل میٹنگز کالج میں تھوڑی ہوتی ہیں۔ ورشا نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تمہاری میم ینگ ہے کیا؟ نہان نے پوچھا تھا۔ ورشا حیرت سے نہان کو دیکھا۔ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سوچ لو، پرسنل میٹنگ کروا رہی ہو، کہیں تمہاری میم پر دل آ گیا تو؟ نہان نے اسے ڈرایا تو استہزائیہ انداز میں ہنس دی۔ تمہارا دل آلریڈی کسی پر آ چکا ہے، مجھے پتا ہے، اب کسی اور کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اور وہ اتنے دھیمے لہجے میں بولی کہ نہان نے سن لیا اور سر جھکا لیا۔ ورشا سمجھ نہیں پائی سر جھکانے کی وجہ کیا تھی، بے چینی یا شرمندگی؟ لو آ گئی میم۔ ورشا کی آواز پر نہان نے ابھی سر بھی نہیں اٹھایا تھا، مگر السلام علیکم کی جانی پہچانی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو بےتابی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حوریہ؟ ورشا جو تعارف کروانے کے لیے منہ کھول رہی تھی، نہان کے منہ سے میم حوریہ کا نام سن کر رک گئی۔ اس نے حیرت سے میم کی طرف دیکھا تو اس کی حالت بھی نہان سے کم نہ تھی، بس فرق اتنا تھا کہ نہان نے اس کا نام اونچا پکارا تھا اور حوریہ کی آواز منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ ورشا حیرت اور مسرت سے دیکھ رہی تھی کہ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں جو یکٹک ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حوریہ ضد مت کرو، ماما کے گھرنے پر اس نے دیکھا تھا۔ وہ منہ بسورنے لگی۔ ماما ابھی سے؟ ابھی تو میں فرسٹ ایئر میں ہوں، ساری عمر پڑی ہے ایسے کاموں کے لیے۔ حوریہ ضد مت کرو، میں پھر کہہ رہی ہوں ابھی سے، آہستہ آہستہ سیکھو گی تو ٹرینڈ ہو جاؤ گی، آگے مشکل نہیں ہوگی۔ ہاں سیکھ لو حوریہ، کہیں ایسا نہ ہو بد ذائقہ کھانا کھانے کی وجہ سے تمہیں آگے جا کر جوتے کھانے پڑے۔ اچانک پیچھے سے آ کر علی بھی شروع ہوا تو وہ چڑ گئی۔ مما دیکھیں، اسے کہیں تمیز سے بات کرے، بڑی ہوں میں اس سے، صرف 3 سال۔ حوریہ نے روب ڈالا تو علی نے پانی پھیر دیا تو حوریہ دیکھ کر رہ گئی۔ اگر کوئی 3 منٹ بھی بڑا ہو تو عزت دیتے ہیں، مگر تمہارے پاس تو فقدان ہے نا، مجال ہے کبھی تمیز سے بات کر لو۔ اچھا زیادہ غصہ مت کرو، کھانا بنانا سیکھ لو۔
कभी मजबूरी में मुझे भी तुम्हारे हाथ का खाना पड़ गया तो लेने के देने ही पड़ जाएंगे, शट अप। वो चटक गई और अगले ही दिन मम्मा उसके साथ वाली आंटी के घर कुकिंग सीखने के लिए छोड़ आई। वो लोग एक माह पहले ही यहाँ आए थे। कॉलेज की स्टडीज़ में मगन उसने कभी हमसायों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। पता नहीं मम्मा ने कैसे जान लिया कि साथ वाले सिकंदर विला में रहने वाली सकीना बेगम इंटरनेशनल कुकिंग की माहिर थीं। हर रोज़ शाम को और हर एतवार दोपहर के वक्त उसे कुकिंग सीखने के लिए सिकंदर विला में जाना पड़ता था। सकीना बेगम सिखाने के मामले में सख्त मगर वैसे बहुत ही धीमे और नरम मिजाज की खातून थीं। हुरिया खुद सिर्फ एक भाई और बहन थे मगर सकीना बेगम के 3 बच्चे थे। ये उससे पहले ही दिन सकीना बेगम ने बताया था। बड़ा बेटा अमेरिका में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कंपनी में जॉब करता था। फिर बेटी नादिया थी, LLB कर रही थी और सबसे छोटा निहान सिकंदर BCom फाइनल का स्टूडेंट था। और हुरिया अब तक सिर्फ नाजिया आपी से मिली थी जो नरम मिजाज थी मगर बहुत ही रिजर्व थी, तो हुरिया खुद भी बहुत रिजर्व थी। जुमे वाले दिन कॉलेज से आने के बाद उसने थोड़ी देर आराम किया और फिर असर की नमाज पढ़कर सिकंदर विला में आ गई और अब बड़े सलीके से किचन में खड़ी जर्दा पकाना सीख रही थी। उबलते चावल को चेक करते हुए बार बार धुआं उसके मुंह को जला रहा था। सकीना बेगम उसे ध्यान रखने का कहकर बाहर निकल गई। शायद निहान आ गया है। वो बाहर आई तो निहान बड़े मज़े से सोफे पर विराजमान टीवी देख रहा था। सलाम दुआ के बाद सकीना बेगम ने अपना हुक्म सादिर किया। तुम्हारी फूफो ने बुलाया है आज। हुआ ना उनके घर, सिर्फ वर्षा को मैथ की तैयारी करवानी है। नेहान जिच हो गया। फिर वही, फिलहाल मुझे प्यास लगी है और मुझे किसी और के बारे में नहीं सोचना। मैं बहुत थक गया हूँ। सकीना बेगम ने उसे घूरा तो वो खफीफ सा होकर उठ खड़ा हुआ। अच्छा ठीक है, इन्हें कहकर वो उठता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। एक ये वर्षा नाम की मुसीबत पता नहीं क्यों मेरी जान नहीं छोड़ती। अपनी धुन में मगन वो बुड़बुड़ाता हुआ किचन में दाखिल हुआ मगर बहुत बुरी तरह वो किसी वजूद से टकराया। निहान को तो शायद इतनी नहीं लगी मगर सामने वाले की चीख बेसाख्ता थी। आई अम्मी जी, नुस्वानी आवाज़ पर निहान ने संभल कर और फिर चौंक कर अपने सामने खड़ी नाक मसलती लड़की को देखा। शायद उसके नाक पर लगी थी। हुरिया जिसके मुंह पर गरम गरम भाप पड़ी थी, बचने के लिए वो पलटी तो निहान से टकरा गई और उसकी नाक पर बहुत जोर से लगी थी। चीख मारकर नाक मसलते उसने सामने देखा तो ब्लैक टी शर्ट और जीन्स की ब्लैक पैंट पहने कोई बहुत गौर से उसे देख रहा था। उसके देखने का अंदाज था ये सहर अंगेज शख्सियत का असर। 17 साला हुरिया चौधरी का दिल एकदम रुक कर बहुत ज़ोर से धड़का था और हैरान हो रही थी। निहान पीछे हटते हुए बोला, तुम हो हुरिया चौधरी? मुझे पता था, मामा ने यकीनन कोई बॉम्ब रखा होगा जो मुझ पर ही फटने वाला है। गुस्से से बोलता वो फ्रिज से बोतल निकालकर गटागट पानी पीने लगा और हुरिया को समझने में देर नहीं लगी कि यही निहान सिकंदर है। एक लम्हे के लिए तो वो उसको सराहे बगैर ना रह सकी मगर उसके लफ्ज़ों में अपने लिए बॉम्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल होते देख हुरिया का मुंह लटक गया। क्या मतलब? निहान ने पानी पीते हुए तिरछी निगाहों से उसे देखा। उसकी काली स्याह आंखों के आगे हुरिया ठहर ना सकी और सर झुका गई। निहान उसके पास अगर खड़ा हुआ और वो सख्ती से बोला, मतलब ये कि आइंदा मुझसे मत टकराना वरना। वो और आगे को हुआ तो हुरिया डरकर पीछे हटी और मिनमिनाई, वरना कुछ नहीं। उसे घूरकर वो जाने के लिए मुड़ गया और अंदर आती सकीना बेगम को कहना नहीं भूला, मम्मा इसे टकरे मारना मत सिखाएं वरना ज़िबा हो जाएगी किसी दिन मेरे हाथों। निहान, तमीज़ से इससे बात करो। सकीना बेगम ने उसे तंबीह की तो वो सर झटक कर चला गया। तासुब से सर हिलाते हुए घबराई हुई हुरिया के पास आई। पागल है तुम, परेशान मत हो। जब गुस्से में होता है या थका हुआ हो तो यूं ही ऊट पटांग बोलता है, ये कहकर हंसने लगी। मगर हुरिया के दिल की धड़कन फिर भी मामूल पर नहीं आई थी। घर आकर वो कॉलेज का काम ख़त्म करके नेट से नई रेसिपीज़ डाउनलोड करने लगी। काम करते हुए उसकी नाक पर खारिश हुई। खारिश करते हुए बेध्यानी में वो चौंकी। एक वजीह सरापा आंखों के सामने आ गया था। लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। हर गुजरते दिन के साथ नए जोश के साथ खाना बनाना सीखती। सरशारी और खुशी उसके अंग अंग से फूटने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर वो बिला वजह खिलखिलाने लगी थी। अली को हैरानी तब हुई जब वो बिना बहस के अली की बात सुनने लगी और मानने भी लगी। अली ने बारहा उसे जिद करने की हद कर दी मगर वो हर बार मुस्कुराकर टाल देती। वो तंग आकर कहता, हुरिया या तो तुम्हारे स्क्रू ढीले हो गए हैं या ज़्यादा कस दिए गए हैं। इतनी नॉर्मल तो तुम कभी नहीं थी। मगर उसे परवाह कहाँ थी। बेनियाज और लापरवाह से निहान सिकंदर की नादानस्तगी में लगी एक टक्कर ने 17 साला हुरिया चौधरी का दिल मोह लिया था। और ये उम्र तो होती ही ऐसी है। इतनी नाजुक उम्र में दिल नज़र पाँव फिसलने की देर होती है। मगर शायद हुरिया चौधरी को अपने आप पर अख्तियार नहीं था और निहान को देखती तो यकटक देखे जाती और फिर निहान के देखने पर नज़रों का जाविया इस अंदाज में बदलती कि किसी को एहसास तक न होता।
शुरू में वो बहुत रिजर्व रहती थी, मगर फिर वो हर एक के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। इवन कि वो कभी कभी निहान के साथ बैठकर भी काफ़ी मौज़ूआत पर बात कर लेती थी और सकीना बेगम खुद साथ बैठकर उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेती। हुरिया ने कभी निहान को इम्प्रेस करने की, अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश नहीं की थी। अगर वो ऐसा करती तो वो उसकी नज़रों में भी गिरती और अपनी नज़रों में भी। निहान ने उसे कभी नज़र भर कर देखा भी नहीं था, उसे अंदाज़ा नहीं था, मगर काफ़ी दफ़ा उसकी यकटक देखने पर चौंका ज़रूर था और वो ज़्यादा संभल गई थी। मगर शायद निहान सिकंदर को अंदाज़ा था, और इश्क और मुश्क तो वैसे भी छुपाए नहीं छुपते। उसे खुद भी एहसास नहीं था, और एक दिन वो सिकंदर विला से वापस आकर वज़ू करके मगरिब की अज़ान होने के इंतज़ार में लॉन में टहल रही थी। निहान को सोचते हुए उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई, पता नहीं कैसे। और उसी लम्हे एक वाहिद वो लम्हा था जिस वक्त उसके दिल ने उसे एहसास दिलाया कि उसे मोहब्बत हो गई है। उसके रगों में इस एतराफ़ के बाद सरशारी सी दौड़ गई। और फिर सिकंदर विला वो 2 माह के लिए नहीं जा पाई, क्योंकि उसके फाइनल पेपर स्टार्ट हो गए थे। निहान को तो वैसे भी देख लेती थी। जिस तरफ निहान के कमरे की बालकनी खुलती थी, उसी तरफ हुरिया के कमरे की खिड़की खुलती थी। जब निहान बालकनी में होता तो वो जी भर कर देख लेती, मगर पर्दे के पीछे छुप कर, क्योंकि निहान के कमरे की बालकनी और उसकी खिड़की के बीच सिर्फ थोड़ा सा फासला था। दोनों घर साथ जो थे। पेपर्स ख़त्म होते ही अगले दिन सिकंदर विला पहुंच गई। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी पहली मुलाकात निहान से ही हुई थी। वो ड्राइविंग वे पे अपनी बाइक धो रहा था और कानों में हैंड फ्री लगा रखा था। हुरिया मुस्कुराई थी। निहान ने एक नज़र देखा तो वो पास से गुजरने लगी, तो निहान ने कानों से हेडफोन हटाकर उठते हुए पूछा, हुरिया मैडम पेपर कैसे हुए? हुरिया उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए सिटपटा गई। हाँ, बहुत अच्छे हुए। आपके कैसे हुए? मेरे तो हमेशा की तरह टॉप ऑफ लिस्ट। वो बाइक की तरफ बैठकर दोबारा हेडफोन लगाकर बाइक धोने लगा। हुरिया मुस्कुराते हुए अंदर बढ़ गई। उस दिन खाना बनाया सिकंदर विला में काफ़ी टाइम गुजार कर आई। शाम को अपने कमरे में बैठी नेट पर चैटिंग में मसरूफ़ थी कि अचानक लाइट चली गई, और इत्तफाकन सिकंदर विला और चौधरी हाउस दोनों का जनरेटर सर्विस के लिए गया हुआ था। सो वो बिना किसी सहारे के आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती खिड़की के पास जा खड़ी हुई। उसने खिड़की का पर्दा हटाया तो सामने निहान राइटिंग टेबल पर बैठा कुछ लिख रहा था, और साथ ही मोमबत्ती जल रही थी। और पता ही नहीं चला कितनी देर गुजर गई। निहान ने एक बार पीछे मुड़कर देखा था, उसे साया सा दिखाई दिया तो हुरिया खिड़की से दूर नहीं हुई। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वहीं खड़ी रही कि अचानक निहान उठा और उसने बालकनी का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया। और दरवाज़ा बंद करने से पहले हुरिया को घूरना नहीं भूला। हुरिया का दिल उछलकर हलक में आ गया था कि कहीं निहान को पता तो नहीं चल गया, मगर अंधेरे में तो कुछ नज़र ही नहीं आता। अपने आप को कोसते हुए नीचे चल पड़ी। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अब वो हफ्ते में 1 या 2 बार सिकंदर विला जाती थी। निहान के रवैये में कोई ख़ास तब्दीली नहीं थी, मगर अब जब भी कभी हुरिया और उसकी नज़र टकराती तो वो बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराता। नई क्लासेस स्टार्ट होने को थीं। कुछ दिनों में किताबें पढ़ना तो उसका जुनून था। हर बार की तरह इस बार भी वो एक्साइटेड नहीं थी। पता नहीं क्यों, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे दिल अजीब सा होने लगा था। तो कभी कभी वो अपने आप को कोसने लगती। एक तो इतनी सी उम्र मोहब्बत नाम का धमाका हो गया, और ऊपर से ये बेचैनी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें हुरिया चौधरी। किसी को भनक पड़ गई तो इससे आगे वो अपना सर पीट लेती। अजीब सी बेचैनी छा जाती थी। फिर एक दिन दुआ में हाथ उठाए हुए कहने लगी, या अल्लाह, इतना नरम एहसास मेरे दिल में डालने के लिए मैं जितना तेरा शुक्र अदा करूं इतना कम है, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने कदमों का हर गलत राह से रोक कर रखूं। या अल्लाह, मुझे पता है निहान मुझसे प्यार नहीं करते। कोई बात नहीं अगर नहीं करते प्यार, मगर या अल्लाह, उसे देखे बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। मैं उसको देखे बिना नहीं रह सकती। मेरा खुद पर और मेरे दिल पर कोई अख्तियार नहीं है। दुआ मांगते उसकी आंखें गीली हो गई थीं। शाम को वो टेरेस पर आ गई। इधर उधर देखते हुए सिकंदर विला के सामने खड़ी गाड़ी पर उसकी नज़र पड़ी। उसमें से निहान निकला था। उसके लब बेअख्तियार मुस्कुरा दिए। बेअख्तियार निगाह ऊपर को उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए खुदा का शुक्र अदा किया। इस वक्त शिद्दत से दिल चाह रहा था दीदारे यार को, जो हो गया। अगले दिन वो कोई नई डिश सीखने के लिए सिकंदर विला में गई थी, मगर उस दिन मौसम ख़राब था तो उसने सकीना बेगम के साथ मिलकर पकोड़े बनाए थे। अभी वो जाने के लिए बाहर लॉन की तरफ आई थी तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। उसे बारिश बहुत पसंद थी। बादलों की गरज और तेज़ हवा के साथ बारिश की बूंदें ज़मीन पर पड़ रही थीं और हर चीज़ भीग चुकी थी। फ़ज़ा में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी।
حوریہ بے خودی میں ہاتھ پھیلائے بارش میں بھیگ رہی تھی، جیسے یہ لمحہ صرف اس کے لیے ہو۔ وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے ہاتھوں پر گرتی بارش کی بوندوں کو محسوس کرتی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور خوشی کا ایک الگ سا رنگ تھا، جیسے دنیا میں کوئی غم نہ ہو، بس یہ لمحہ ہو اور وہ ہو۔ نیہان جیسے ہی گھر کے صحن میں آیا، اس کی نظر بے اختیار اس پر جا ٹھہری۔ اس نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، مگر آج نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دیکھتا چلا گیا۔ وہ لمحہ کسی جادو کی طرح تھا، جہاں وقت رک سا گیا تھا۔ پانی میں بھیگے اس کے وجود اور خوشی سے چمکتے چہرے میں کچھ ایسا تھا کہ نیہان نظریں ہٹانے میں ناکام ہو گیا، مگر اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ تو بس دیکھتا ہی جا رہا ہے۔ جیسے ہی حقیقت کا ادراک ہوا، وہ فوراً شرمندگی کے مارے اپنے نظریں جھکا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی کشمکش تھی، ایک عجیب سا احساس جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ حوریہ نے شاید اس کو نہیں دیکھا تھا، مگر وہ لمحہ نیہان کے دل میں کہیں نقش ہو چکا تھا، جسے وہ لاکھ چاہ کر بھی مٹا نہ پائے گا۔ محبت روز بروز حوریہ کے اندر جڑیں پکڑ رہی تھی۔ وہ پوری کی پوری محبت کا رنگ میں ڈھلتی جا رہی تھی، اور اس بات کا اندازہ نہیں تھا، مگر نیہان کو سوچنا اور چاہنا اسے اتنا سکون دیتا تھا کہ ہر حقیقت بھلا دیتی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، لیکن حوریہ کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا جب سے اسے معلوم ہوا کہ سکندر کی فیملی یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ ڈیفینس شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی ہو۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ شاید وہ سننے میں غلطی کر رہی ہے، لیکن نہیں، یہ حقیقت تھی۔ وہ جا رہا تھا ہمیشہ کے لیے۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آنسو بھرنے لگے، دل کی بے قراری بڑھتی گئی، جیسے ہر چیز بکھر رہی ہو، جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے گھر کی طرف بھاگی، دروازے پر پہنچ کر ایک پل کو رک گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے، پھر ہمت کر کے اندر گئی۔ سکینہ بیگم ہال میں ہی شاید کسی چیز کی پیکنگ کر رہی تھیں۔ وہ اپنی بات بھول گئیں۔ آنٹی، یہ سب کیا ہے؟ اس نے بمشکل خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے حوریہ، آؤ۔ سکینہ بیگم چونکی اور وہ پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ہم کل یہاں سے ڈیفینس میں شفٹ ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے تئیں معلومات دی تھیں، مگر کل کیوں؟ وہ مشکل سے بول پائی تھی۔ یوں اچانک کیوں؟ وہ ہکلائی تھی۔ ارے بیٹا، اچانک تم آئی ہی نہیں 2 دن، ورنہ پہلے بتا دیتی، اور شفٹ تو ہونا ہی تھا۔ اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ مزید رک نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ کر چل دی۔ اس کے آنسو فوراً ہی بہہ نکلے۔ اپنی دھن میں چلتے ہوئے سامنے آتے نیہان سے ٹکرا گئی۔ تم نے ٹکرانا نہیں چھوڑا، کیوں ذبح ہونے کا ارادہ ہے یار؟ نیہان اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا، مگر اس کے آنسو دیکھ کر رک گیا۔ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آواز کانپ رہی تھی۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، آپ جا رہے ہو؟ آپ واقعی جا رہے ہو؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں مر جاؤں گی نیہان۔ حوریہ آنسو پونچھتے ہوئے نیہان کو ساکت کر گئی، اور نیہان نے اس کا بازو پکڑا اور گھر کے پچھلے حصے میں موجود گارڈن میں لے آیا۔ وہ کبھی نیہان کے ہاتھ کا اور کبھی اپنی کلائی کو دیکھتی۔ اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے نیہان نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اب بولو، کیوں رو رہی ہو اور کس کے بغیر نہیں رہ پاؤ گی؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ نیہان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شاید الفاظ نہیں مل رہے، یا شاید وہ جان بوجھ کر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ کیا آپ کو ذرا بھی احساس نہیں میں آپ کو کتنا اور بے حد چاہتی ہوں؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نیہان ششدر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے کبھی اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوا تو اسے کندھے سے تھام کر بولا، حوریہ دیکھو، تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو، تم ابھی چھوٹی۔ حوریہ نے بات کاٹ دی، میں چھوٹی ہوں مگر ناسمجھ نہیں ہوں نیہان، میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ پتہ نہیں کب آپ کو دیکھتے رہنے کی عادت ہو گئی، پتہ نہیں چلا آپ کو سوچنا اور چاہنا میرے لیے کب ضروری ہو گیا، مجھے نہیں پتہ۔ نیہان کو تو لفظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ حوریہ نے یکدم اس کے ہاتھ پکڑے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، میں آپ سے نہیں کہوں گی آپ مجھ سے پیار کریں، مگر نیہان یوں نہ جائیں، میں کیسے بنا دیکھے رہوں گی آپ کو؟ پلیز نہ جائیں۔ وہ منت کر رہی تھی یا بھیک مانگ رہی تھی؟ نیہان کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ کیا کہے۔ اس نے ایک دم ہاتھ چھڑائے اور پیچھے ہٹا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے بیچ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ حوریہ کی بے بسی، اس کی ٹوٹی ہوئی محبت، اور نیہان کی خاموشی جو شاید کسی ایسے جذبات کو چھپائے ہوئے تھی جس کا اظہار وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔
हुरिया खामोशी से घर आ गई और अगले दिन वो इन्हें खुदाफिज कहने नहीं गई। वो जानती थी वो उसे जाते हुए नहीं देख सकती। उसने अब खिड़की के पास भी जाना छोड़ दिया था। वो हरजाई यूं याद आया कि संभलने में वक्त लगा था। उसकी हर रात निहान सिकंदर को याद करते हुए गुजरती। दिन पढ़ने लिखने में और घर का काम करने में गुजर जाता। निहान को एक नज़र देखने का बहुत इंतज़ार किया। वो आता भी क्यों, उसकी मोहब्बत तो एक तरफा थी। भला निहान को क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए उसके शहर से दूर चली गई। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जा रहे थे। जैसे उसने ग्रेजुएशन पास किया उसके लिए धड़ाधड़ रिश्ते आने लगे। मम्मा ने तो देर नहीं की। उन्होंने पापा के दोस्त अंकल आफरीदी के बेटे जाजिम आफरीदी से उसकी बात तय कर दी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे थे। उसकी जाजिम से मंगनी हुए 4 साल हो चुके थे। जाजिम के नाम से मनसूब थी। वो बहुत रिजर्व रहती थी और जाजिम आफरीदी भी सेल्फ मैनर्ड इंसान था। उसने इनके बीच मंगेतरों वाली भी कोई बात नहीं थी, बस सलाम दुआ थी। एमए इंग्लिश करने के बाद वो एक प्राइवेट कॉलेज में इंग्लिश की यंगेस्ट लेक्चरार थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात वर्षा सलीम से हुई। पहले वो दोस्त बनी और फिर वर्षा सलीम हुरिया से ही अपनी हर बात शेयर करने लगी। आजकल वो बता रही थी कि उसे अपना एक कज़न पसंद है, मगर वो उसे घास भी नहीं डालता। इसी सिलसिले में और आज वो अपने कज़न से मिलवाने लाई थी और आज यूं अचानक निहान सिकंदर को अपने सामने देखकर उसे नज़र का धोखा लगा और उसकी एक एक अदा से वाकिफ़ थी तो वो कैसे ना उसे पहचानती। निहान ने भी उसे फ़ौरन पहचान लिया। उसकी आंखें पल भर में पानियों से भर गईं। वर्षा की चहकती आवाज़ ने इन दोनों को चमका दिया। वैसे भी उसे अपने आंसुओं पर कमाल का ज़ब्त था। फिर से आंसू निहान ने बहुत गौर से इतने अरसे बाद उसे देखा था। पर्पल कलर के प्रिंटेड दुपट्टे और कमीज़ के साथ बड़ा सा दुपट्टा कंधों पर फैलाए गोरी रंगत में क़यामत ढा रही थी। आंखों में काजल की हल्की सी लकीर, होंठों पर हल्का सा ग्लोस लगाए, सिर्फ कलाई में घड़ी पहने वो सादगी में भी निहान सिकंदर के दिल की दुनिया को हिला गई थी। वो एकटक उसे देखे जा रहा था। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? वर्षा ने दोनों की हैरानगी पर पूछा। दोनों चौंके, निगाहें चार हुई थीं। निहान की निगाहों में ना जाने ऐसा क्या था कि हुरिया मुंह फेर गई। हुरिया के सुर्ख होते चेहरे को निगाहों की गिरफ्त में लेते हुए बोला, हाँ, उसने मेरी मम्मा से कुकिंग सीखी थी। वी हैड बीन नेबर्स, बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं एक दूसरे से। उसके गंभीर लहजे पे हुरिया ने ज़रा नज़र उठाकर देखा। वो आज भी दिल में उतरा जा रहा था। तीनों चेयर पर बैठ गए। वर्षा बहुत खुश थी और निहान उसका तो बस नहीं चल रहा था और वर्षा को यहाँ से गायब कर दे। वाओ मैम, आपसे तो मेरी रिश्तेदारी निकल आई। यू नो निहान मैम मुझे इतना क्यों अट्रैक्ट करती हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं। वर्षा निहान से मुखातिब हुई तो वो चौंका। उसने सिर्फ मुंह पर इस्तफादा किया। अच्छा ये बताओ कौन से आइसक्रीम खाओगे तुम? उसने वर्षा से पूछा। मैं तो मैंगो फ्लेवर खाऊंगी। तुम्हें तो निहान चॉकलेट फ्लेवर पसंद है ना? उसने अपनी पसंद बताकर निहान की पसंद बताई। हुरिया को भी चॉकलेट फ्लेवर पसंद है ना हुरिया? निहान ने गहरी नज़रों से हुरिया को देखते पूछा तो हुरिया गड़बड़ा गई तो जल्दी में असबात में सर हिलाया। आइसक्रीम खाते हुए वर्षा नॉन स्टॉप बोल रही थी और निहान बराबर जवाब देते हुए हुरिया पर इंकशाफ के हमले कर रहा था। हुरिया अंदर ही अंदर ताव खा रही थी। सिर्फ वो हाँ में जवाब दे रही थी। चले, देर हो रही है। खाते ही हुरिया भागने वाले अंदाज में बोली, क्योंकि निहान वक्तन फवक्तन उसे देख रहा था और हुरिया उसकी नज़रों से घबरा रही थी। मैम अभी नहीं, वर्षा ने आंखों से इशारा किया, जैसे कहा हो कि जो बात करने आई हैं वो तो कर लें। प्लीज़ वर्षा, हुरिया ने उसके इशारे को नज़रअंदाज करते हुए कहा और वो उठ खड़ी हुई। मजबूरन या एहतरामन वर्षा को भी उठना पड़ा। निहान सिकंदर, जब मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी, मुझे एक ऐसे एहसास ने अपनी लपेट में ले लिया था जिसकी ताजगी और मिठास मेरी नस नस में उतर गई थी। मुझे तुमसे मोहब्बत हुई तो मैंने अपने होने पर फ़ख्र किया था। मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत पर फ़ख्र किया था। मैंने कभी तुम्हें जानने की जस्तजू नहीं की। तुम जो थे, जैसे थे, मेरे लिए सब कुछ थे। तुम्हारे पसंद नापसंद, तुम्हारी सोचों को महवर मैंने कभी भी किसी चीज़ को परखने की चाह नहीं की। मैंने कभी तुम्हें मुतासिर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरी बेगर्ज मोहब्बत कर रही थी। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैं मोहब्बत करते रहना चाहती थी, तुम्हें चाहते और चाहते रहना चाहती थी। इसके अलावा मेरी और ख्वाहिश नहीं थी। तुम मेरे पास नहीं होते थे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। तुम चाहे कितने दूर भी होते थे, तुम्हारा एक बार मुस्कुराता चेहरा देख लेना मेरे लिए काफ़ी था। तुम नहीं भी देखते तो मुझे कुछ महसूस ना होता। तुमसे जुड़ी चीज़ों को देखकर तुम्हारे पास होने का एहसास होता। तुम्हारा कमरा, तुम्हारे कमरे की बालकनी, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी बाइक, गार्डन, लटके हुए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे घर वाले, मेरे लिए तुमसे लेकर तुम्हारी हर चीज़ से मोहब्बत थी।
मेरे लिए तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं रही थी, क्योंकि जब दिल दिल से जुड़ा हो, हर एहसास, हर जज्बा, मेरी हंसी, मेरे आंसू तुम्हारे नाम थे, तो मैं और क्या चाह सकती थी। इसके सिवा यही मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मेरे सामने रहो, मुझे नज़र आते रहो। निहान सिकंदर, जब तुम जा रहे थे तब मुझे लगा जैसे कायनात ख़त्म होने लगी है। मैं 17 साल की लड़की ना जाने कहाँ से इतनी गहरी मोहब्बत करना सीख गई थी, लेकिन मैंने कभी ये तसव्वुर नहीं किया था कि तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओगे। मेरे अंदर तक सन्नाटे उतर गए। बिना सोचे समझे तुम्हें वो सब कहती चली गई जो दिल में था। मुझे पता था तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर दिल पर काबू भी नहीं था। मुझे अफसोस हुआ, वो सब नहीं कहना चाहिए था। तुमने मुझे इतना गलत समझा होगा, मगर आज लगता है सिर्फ एक बार कह देने कुछ इतना गलत भी तो नहीं हुआ था। कम से कम मेरा दिल मुतमईन था कि मैंने तुम्हें बता दिया। मैंने तुम्हें एक बार रुकने को कहा, तुम नहीं रुके। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। तो फिर निहान सिकंदर, तुम आज क्यों आ गए? जब दिल ने तुम्हारे बिना रहने की आदत डाली, जब सोचो तुमने चाहना छोड़ दिया, तुम आ गए। क्यों निहान, क्यों? अब तो मैं किसी और के नाम से मंसूब हूँ। मैं क्या करूँगी निहान? अगर मेरी मोहब्बत एक तरफा है तो तुम क्यों वापस आ गए? क्यों मेरे दिल की दुनिया को उथल पुथल कर दिया? अगर अब मैं कमज़ोर पड़ गई तो मैं खुद से नज़र नहीं मिला पाऊंगी निहान, मैं टूट जाऊंगी। तकिए में वो मुंह छुपाए सिसक रही थी जब अली ने उसे पुकारा। वो उछल पड़ी, हड़बड़ाहट में उठकर बैठते हुए अपने आंसू साफ करने लगी। अली आहिस्तगी से उसके बिल्कुल पास बेड पर बैठकर बगौर देखने लगा। वो नज़र चुरा गई। कब तक अकेले रोगी हुरिया? किसी से तो अपना आप शेयर कर लो, अली ने कहा तो वो मुंह खोले हैरत से देखने लगी। अली ने हल्का सा मुस्कुराकर उसे बोलने पर उकसाया। हुरिया नासमझी में इधर उधर देखने लगी। अली ने उसका हाथ नरमी से अपने हाथों में ले लिया। हुरिया, मैं तब से जानता हूँ जब से तुम निहान से प्यार करती हो। बस फर्क इतना है, तुमसे कभी पूछ नहीं पाया। शायद तुमसे छोटा था इसलिए, मगर आज मैं बड़ा हो गया हूँ और इस काबिल हूँ कि अपनी बहन के आंसू पहुँच सकूँ, उसके दुख का मदावा कर सकूँ। हुरिया, बताओगी नहीं ये जब्त क्यों टूटा? अली का कहना था कि हुरिया उसकी गोद में सर रखकर रोने लगी। अली, वो दोबारा मेरी जिंदगी में आ गया है। वो क्यों आया अली? अब मैं जब उसके बगैर जीने लगी तो वो फिर से अचानक आ गया। मैं क्या करूं? उसे देखकर मेरे सारे जज्बे जिन्हें मैंने दफन किया था फिर से जिंदा हो गए हैं। मेरे सारे एहसासात जो सो गए थे फिर से जाग उठे हैं। बोलते बोलते उसने सर उठाया। अली, मैं अपनी नज़रों में नहीं गिरना चाहती, मैं किसी की नज़रों में गिरना नहीं चाहती। मैं किसी भी मंगेतर हूँ, और अब क्यों? और उसके कंधे से सर टिका गई। अली ने अपनी बहन को पहली बार रोते देखा तो वो सबसे मजबूत लड़की थी जो बड़े से बड़ा तूफान बर्दाश्त कर जाती थी, और आज यूं किसी की मोहब्बत ने उसे बिखरा दिया था। अली को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। होरिया, अली ने तसल्ली देना चाही तो वो फिर से रो पड़ी। अली, जाजिम आने वाले हैं। खुदा न खास्ता अगर मेरे रवैये या किसी अमल या किसी बात से उन्हें कुछ फील हो गया तो अली क्या होगा? वो अपने डर को ज़ुबान दे रही थी। अली मर्द औरत के बारे में बहुत खुद गर्ज होते हैं। अगर उसे पता चल गया, इवन उसे फील भी हो गया, तो मैं मर जाऊंगी कि उसकी होने वाली बीवी। नहीं प्लीज़ अली, कुछ करो। उसकी एक झलक ने मेरी 6 साल की हिम्मतों के बंद तोड़ दिए हैं। सिर्फ एक मुलाकात हुई, मैं पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। आज पहली बार मुझे लग रहा था शायद मुझे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप महबूब को पा लेने की ताकत ना रखते तो उसे भूल जाने की दुआ करो। मगर देखो देखो, मैं दोनों जगह हार गई, ना पा सकी, ना भूल कर भी भुला पा रही हूँ। मुझे पता होता कि मुझे मोहब्बत इतना कमज़ोर कर देगी कि मैं कभी भी खुद को उसके हवाले ना करती, कभी भी नहीं। मेरे अंदर उतर कर ये मेरे ही टुकड़े कर रही है। मुझे अपना आप बिखर जाना कबूल है, मगर मेरी वजह से मेरी मोहब्बत की अजमत, मेरी इज़्ज़त या मेरे वालिदैन की इज़्ज़त पर हर्फ भी आए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं अली, प्लीज़ नहीं, कुछ करो, वरना तुम्हारी बहन अपनी रही सही हिम्मत भी खो देगी। चेहरा मुंह में छुपाए ज़ारों की तार रो रही थी। अली ने उसका हाथ थामकर उसका चेहरा अपने सामने किया। हुरिया, तुमने अपनी मोहब्बत को अल्लाह की नेमत समझकर कबूल किया था, फिर आज इस नेमत की नाशुक्री मत करो। रही बात हिम्मत की, तो तुम आज भी बाहिम्मत हो। अगर वो वापस आया है तो शायद ऊपर वाले की मर्जी हो। इसमें फ़िलहाल अल्लाह से दुआ करो, वो रहीम है तो हर चीज़ पर कादिर है। ये यकीन करती हो ना तुम? अब भी उससे रजू करो, सुकून देगा तुम्हें। और डरो मत, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, ना कोई गलती की है। तुमने मोहब्बत खुद थोड़ी की है, ये तो वो जज्बा है जो हो जाता है। मैं तुम्हारे वकार और तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जब तुमने इतने साल बाइज्जत तरीके से अपनी मोहब्बत की लाज रखी है तो आज अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत की अजमत की लाज रखेगा। हुरिया,
मैं तुम्हारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा और ना तुम्हारे वकार व एहसासात पर। ये एक भाई का तुमसे वादा है। अली ने अपनी शफकत और मोहब्बत का सहारा और तसल्ली दी और वो पुरसुकून होकर सर हिला गई। वाकई जब बेटियां और बहनें मोहब्बत जैसे पाक रिश्ते पर नादानी करती हैं तो अपने साथ सब ले डूबती हैं, लेकिन जिन्हें अपने एहसासात और जज्बात से पहले रिश्तों के वकार और मान का ख्याल होता है तो फिर यूं ही अपने माँ बाप और भाई का सहारा बना करती हैं, वरना खुदगर्जी का लफ्ज़ मोहब्बत की डिक्शनरी में शामिल ही नहीं है, तो फिर इसमें ख़ुद को बर्बाद क्या करना। वर्षा की क्लास में आज उसका आखिरी पेपर था, इसलिए सुबह से लेकर अब तक उसकी वर्षा से फ़िलहाल मुलाकात नहीं हुई थी। वो फ्री पीरियड में स्टाफ रूम में बैठी नोट्स बनाकर ख़ुद को मगन रखने की कोशिश कर रही थी जब मासी ने आकर उसके इन्हिमाक को तोड़ा। बाजी, आपको घर से कोई लेने आया है, कोई ख़ास काम है, इसलिए प्रिंसिपल ने आपको छुट्टी दे दी है, आप घर चली जाएं, मासी कहकर चली गई। तो वो सोचने लगी कि कौन लेने आ सकता है, अली, मगर अली नहीं, जासिम नहीं, या अल्लाह खैर। प्लीज़। वो बुक समेट कर सर पर अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ती बाहर निकल आई तो बाहर कोई भी जाना पहचाना चेहरा नज़र नहीं आया, मगर अचानक किसी ने उसकी कलाई पकड़ी और वो घसीटने लगी। उसने चौंक कर पहले मजबूत गिरफ्त में अपनी कलाई और फिर मौसूफ को देखने के लिए मुंह ऊपर उठाया तो मुंह खुला का खुला रह गया। निहान, एहतजाज और बहस मत करना वरना लोग मुझ पर शक करेंगे, जो मैं नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप चलो। नाक की सीट में चलते हुए वो स्पाट लहजे में बोला। हुरिया उलझ कर रह गई। उसे फ्रंट सीट पर धकेल कर खुद उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली और गाड़ी जुन से रोड पर दौड़ा दी, मुबादा वो कहीं निकल कर भागी ना जाए। निहान, ये सब क्या है, ये सब गलत है, प्लीज़। वो रूहानसी हुई, पर सामने वाले को परवाह कहाँ थी। गॉगल्स उतार कर रखते हुए वो अपने मखसूस दिलकश अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, जो बाहर रूड बिहेव किया था उसके लिए सॉरी। मैं वो नहीं कह रही हूँ, मुझे उतार दें प्लीज़। सॉरी, ये तवक्को मत रखना और इसे छोड़ो अब। कल वर्षा की मौजूदगी में बात नहीं हो पाई, सुनाओ कैसी हो। कनखियों से उसे देखते उसने गंभीर लहजे में पूछा, मगर हुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। निहान कुछ देर जवाब का इंतज़ार करता रहा, मगर जवाब ना पाकर उसने हुरिया को दोबारा से मुखातिब किया। एक बात कहूँ, तुम पर हर कलर सूट करता है। कल पर्पल में गज़ब ढा रही थी और आज बीच में क़यामत ढा रही हो। उसने उसकी तारीफ इस अंदाज में की थी कि हुरिया का पूर मुंह और बड़ी बड़ी आंखें हैरत से खुल गईं। हुरिया ने उसे देखा था और ड्राइविंग सीट से नज़र हटाकर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए निहान ने अपनी आंख दबाई तो फ़ौरन ही सिटपटाकर मुंह फेर गई। निहान का कहका बेसाख्ता था, वो पहलू बदल कर रह गई। पूछोगी नहीं मैं इस्लामाबाद में कैसे? उसने बात बढ़ाना चाहिए, मगर जवाब निदारत। वो फिर बोला, पापा की शिफ्टिंग होती रहती है और मेरी किस्मत देखो और खुशकिस्मती देखो, इस दफ़ा हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं। वो हनूस मुंह बसोर कर बाहर देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद वो फिर से बोला, हुरिया, कुछ भी नहीं कहोगी? वो नरम और जज्बात से मखमूर लहजे में बोला। हुरिया को अपना दिल संभालना मुश्किल हो गया और फिर पूरा रास्ता खामोश रही। क्या खाओगी? कुछ नहीं। आप क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? इतना गुस्सा, इतनी नाराज़गी, अब तक नाराज़ हो मुझसे? बच्चों की तरह मुंह बसोर कर कहा था। हुरिया की हंसी निकल गई और वो यकटक उसे देखने लगा। उसकी नज़रों की तपिश से घबराकर इधर उधर देखने लगी। निहान वेटर को ऑर्डर देने लगा। वो फिर से हैरान रह गई। लसानिया और वेजिटेबल मैक्रोनी ले आओ, ये दोनों तो उसकी फेवरेट डिशेस थीं। वो उसकी हैरत पर मुस्कुराया। मुझे तुम्हारी हर पसंद और नापसंद अजबर है मैडम, और वो सर पकड़कर बैठ गई। खाना खाओ अभी, तो मुझे तुम पर काफ़ी इंकशाफात करने हैं जिनको बर्दाश्त करने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए। खाओगी नहीं तो एनर्जी कैसे आएगी? शाबाश, जल्दी से खाओ। अपनी प्लेट में खाना डालते हुए उसने हुरिया को पुचकारा, मगर वो घुरे जा रही थी। खाती हो या खुद खिलाऊं? निहान गुस्से से घुरा तो वो बेदिली से खाना खाने लगी। खाना खाकर वो होटल के अकबी हिस्से में बने गार्डन में आ गए। वहाँ आते ही वो फट पड़ी। निहान, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? मेरी ज़िंदगी में वापस मुझे रुस्वा करने, मेरी मोहब्बत की तशहीर करने? प्लीज़ मत करें, ये सब मोहब्बत की सज़ा मत दें प्लीज़। वो चट हुई तो निहान फ़ौरन संजीदा हो गया। वाह हुरिया मैडम, जिस निहान के लिए आज भी आंखों में बेपनाह मोहब्बत रखती हो, उसे बस इतना ही जानती हो कि निहान लड़कियों को रुस्वा और मोहब्बत की तशहीर कर सकता है। सीने पर हाथ बांधे उसने हुरिया की आंखों में देखते हुए तंजिया लहजे में पूछा तो वो शर्मिंदा हो गई। वाकई ये अल्फाज निहान के लिए नहीं कहे जा सकते थे, तो नज़र चुरा गई। फिर क्यों आए हैं आप यहाँ? बहुत कुछ बताना है तुम्हें, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हैं। उसने बड़े इस्तेहकाक से हुरिया का हाथ थाम लिया और वो देखती रह गई। वो उसे पकड़कर बेंच तक लाया, फिर उसे बिठाकर खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठकर सर झुका लिया। इतनी इज्जत पे हुरिया के अंदर मोहब्बत के सोते फूटने लगे।
اس کے گھنے بالوں پر نظر ٹکاتے حوریہ کا رواں رواں سے سماعت بن گیا۔ وہ گھمبیر لہجے میں آہستگی سے گویا ہوا، نہان سکندر شاید کہنے کو بہت لاپرواہ ہے، مگر وہ کبھی بھی خود سے جڑے لوگوں سے پل بھر کے لیے غافل نہیں ہوا ہے۔ جب 6 سال 2 ماہ اور 3 دن پہلے ایک نازک احساسات اور محبت سے بھرپور لڑکی میرے سامنے رو رو کر اپنا دل رکھا تو نہان سکندر کو لگا اس کی دنیا کی کایا پلٹ گئی ہے۔ اسی پل احساس ہوا کہ جو لڑکی خود سے بھی اپنا پیار چھپائے رکھتی ہے شاید آج بے حد مجبور ہو کر میرے سامنے یوں کھلی ہے، یوں اظہار کر رہی ہے۔ اس پل نہان سکندر کو احساس ہوا وہ بھول گیا جو اس سے پیار کا اظہار کر رہی ہے، اسے تو شاید وہ اس سے پہلے سے چاہتا ہے۔ تب سے جب وہ پہلی بار اسے ٹکرا کر اس کے سینے کو دہکا گئی تھی، تب سے جب اس نے بارش میں پہلی بار سے اسے بھیگتے دیکھا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے حوریہ کہ تمہیں اپنے دل کی فیلنگ بہت پہلے پتہ چل گئی تھی۔ میں پاگل اس وقت جان پایا جب جدا ہوا۔ ہاں حوریہ، اس وقت مجھے پتہ چلا کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ تم کب سے میرے وجود کا حصہ بن چکی ہو۔ مجھے تم سے پیار تھا، بے پناہ، بے حد، بے حساب تھا، اور ہے۔ رک کر اس نے نظر اٹھائی تو حوریہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، شدت جذبات سے یا پھر احساسات کی شدت سے۔ سرخ ہوئی آنکھوں میں اسے اپنی جھلک بہت واضح دکھی تھی۔ لفظوں سے زیادہ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی محبت نے مبہوت کر دیا تھا۔ جس اظہار کے لیے وہ تڑپتی رہی وہ یوں ہوگا اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ جس شخص کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے اس نے سجدوں میں دعائیں کی تھیں وہ تو کب سے اس کا دیوانہ تھا۔ احساس تشکر سے خوش ہو کر اس نے آنکھیں بھینچ لیں اور دل اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑا تھا۔ آنکھوں سے موتیوں کی لڑی ٹوٹ پڑی تھی۔ دیر کر دی تم نے اظہار وفا میں، دیر کر دی تم نے اظہار وفا میں، اب کوئی معنی نہیں التجا میں۔ جب تمہیں چاہا تم دور ہوتے گئے، اب کیا ملا آ کے میری سزا میں۔ جو زخم دل پر لگائے تھے تم نے، کیوں آ گئے ان کی اب دوا میں۔ میری محبت کی قیمت نہ جانی، اب رو رہے ہو میری وفا میں۔ میں نے تمہیں عمر بھر کے لیے چاہا، تم کھو گئے تھے کسی اور فضا میں۔ اب میں کسی اور کی ہو چکی ہوں، رہنے دو مجھ کو میری حیا میں۔ دیر کر دی تم نے اظہار وفا میں، اب کوئی معنی نہیں التجا میں۔ گہری سانس لے کر اٹھتے ہوئے وہ اس کے برابر بیٹھا، سامنے دیوار سے لپٹی امر بے کو دیکھتے ہوئے وہ پھر سے گویا ہوا۔ تم جب سے میرے گھر آئی تھی تب سے لے کر آخر تک میں دانستہ یا نادانستہ خود بخود تمہیں نوٹ کرتا رہا۔ تمہاری پسند ناپسند ایک دفعہ سن لینے کے بعد بھی آج تک میں نہیں بھولا تم پہ کون سا کلر جچتا ہے، کب اچھی لگتی ہو، ہنسے ہوئے تم کیسی لگتی ہو، تمہارا غصہ، تمہاری ناراضگی، ایک ایک انداز مجھے یاد ہے۔ حالانکہ ہم نے کبھی ایک دوسرے سے اپنا آپ شیئر نہیں کیا تھا۔ تم میرے گھر میں میری موجودگی میں جتنی دیر رہتی، تمہیں نظر انداز کرنے کے باوجود بھی میرا ایک ایک عضو تمہاری طرف متوجہ ہوتا۔ ہاں حوریہ، مجھے بہت پہلے ہی پتا تھا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو۔ تمہاری یکٹک دیکھنا، تمہارا کھڑکی میں کھڑے ہو کر میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کرنا، سب مجھے بتاتا تھا، اور نہ جانے کیوں مجھے خوشی ہوتی تھی جب تم مجھے یوں دیکھتی تھی۔ اس لیے میں جان بوجھ کر تمہیں نظر انداز کرتا تھا۔ تمہاری ایک بات میرا دل جیت لیا کرتی تھی۔ تم نے کبھی نادان لڑکیوں کی طرح اندھا دھند بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنی محبت کو ساری دنیا سے چھپا کر رکھا، اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ تمہیں شاید خود پر، اپنی محبت پر، اللہ پر یقین تھا، تبھی تم نے میری طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا، کبھی مجھے متاثر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھو حوریہ، اللہ نے تمہارے لیے میرے دل میں محبت خود بخود ڈال دی۔ تم ناراض ہو نا مجھ سے، تمہیں ناراض ہونے کا حق ہے، اور بھائی کی شادی تھی اس لیے ان چکروں میں پڑا رہا۔ کچھ ماہ بعد میں وہاں گیا تھا، لیکن وہاں پر کوئی نہیں ملا۔ مجھے پتا چلا کہ تم لوگ یہاں سے جا چکے ہو تو میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ میں تمہیں پل بھر کے لیے بھی نہیں بھولا، دن رات دعائیں مانگتا تھا، سجدوں میں روتا تھا، تمہیں مانگتا تھا اللہ سے کہ تم کہیں مجھے نظر آ جاؤ، کہیں مل جاؤ۔ مجھے لگا اگر تم مجھے نہ ملی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں تمہیں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا حوریہ۔ وہ اٹھ کر دوبارہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے وہ ملتی جانا لہجے میں بولا، اور ان سب سالوں میں میں نے تمہیں صبح و شام، ہر دن ہر رات اللہ سے مانگا ہے، آج اس نے مجھے تمہیں لوٹا دیا ہے۔ حور، اب میں تم سے تمہیں مانگتا ہوں، پلیز مجھے اپنا آپ دے دو، مجھے میری حوریہ دے دو پلیز۔ نہان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اس نے حوریہ کے ہاتھ پکڑ کر سر جھکا کر ان پر ماتھا ٹکا دیا۔ حوریہ سکتے میں آ گئی، اس نے نہان کی آنکھیں نم ہوتی دیکھی تھیں۔ حوریہ نے کہیں سنا تھا کہ مرد اگر کسی عورت کے لیے رو دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں، عشق کرتا ہے۔ کیا نہان اتنی محبت کرتا ہے اس سے؟ حوریہ نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔
اور ہاتھوں میں منہ چھپا کے رو دی۔ اب یہ ممکن نہیں ہے نیہان، نہیں ہے ممکن، اب میں کسی اور کے نام سے منسوب ہوں، پچھلے 4 سال سے منسوب ہوں۔ نیہان اب بہت دیر ہو گئی ہے، بھلے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن اب میں یوں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ نیہان یہ سن کر سن ہو گیا، پل بھر کے لیے اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا کچھ کہتا وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ پچھلی بار کی طرح اب کی بار بھی وہ اسے روک نہیں پایا، وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ہر بار وہ یوں ہی قیامت ڈھا کر بھاگ جاتی تھی۔ پچھلی بار اس نے صرف اسے 6 سال کے لیے کھویا تھا، کیا اس بار اس نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا؟ یہ خیال آتے ہی وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نہیں حور، اب نہیں، اب میں تمہیں نہیں کھو سکتا اور نہ ہی تمہیں کہیں میں جانے دوں گا۔ بل پے کرنے کے لیے وہ اندر آیا تھا۔ ٹیبل پر حور کو پرس اور موبائل دیکھ کر حیران ہوا اور پھر مسکرا دیا۔ وہاں میرے رب، تو بہت رحیم ہے، تھینک یو۔ مسکراتے ہوئے اس نے اس کی چیزیں اٹھا لی۔ اس کا ذہن اپنی سوچ پر عمل کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ حوریہ اگلے دن کالج نہیں گئی تھی، اس نے چھٹی کی تھی۔ اس کے سر میں بہت درد تھا اور موبائل اور پرس بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ پریشان تھی کہ وہ تو وہیں رہ گیا ہے۔ آج ورشا نے نیہان کے گھر آئی تھی اور بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، اور نیہان بھی بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا، اتنے خوش دکھائی دے رہے ہو، خزانہ نہیں نعمت سمجھو ورشا بی بی۔ مسکراتے ہوئے اس نے کیز سینٹر ٹیبل پر رکھیں اور سنجیدگی سے اس کی طرف مڑا۔ ورشا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اگر تم فری ہو تو۔ ورشا کی باتیں کھل گئیں اور اسے کیا چاہیے تھا؟ ہاں میں فری ہوں۔ وہ پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھو، اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ اضطرابی کیفیت میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگا کہ کہاں سے شروع کرے۔ ورشا، میں جو کچھ بھی کہوں گا پلیز اسے تحمل سے سننا، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم غلط نہیں سمجھو گی۔ وہ کافی سوچ بچار کے بعد بولا تو ورشا ہنس دی۔ نیہان، اتنی تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ جو مرضی کہو، میں بالکل بھی برا نہیں مانوں گی۔ وہ مسکرا کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ دور آسمانوں پر ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے بولا، اور ورشا پوری توجہ سے سننے لگی۔ ورشا، میں جانتا ہوں کہ تم جانتی ہو کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، اور شاید یہ سچ ہے، میں کسی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ہے کوئی جو سالوں سے میرے وجود کا حصہ ہے، جو میری نس نس میں دوڑتا ہے، اور وہی شخص وہ ہے جس سے میں کئی سالوں سے اپنے رب سے ہر صبح و شام مانگتا ہوں۔ ورشا، 6 سال پہلے ایک لڑکی میرے گھر آئی تھی، وہ پہلی نظر میں میرے دل کو موہ لے گئی۔ اس نے بنا حوریہ کا نام لیے ساری داستان سنا دی۔ جانتی ہو ورشا، جو محبت میں اس سے کرتا ہوں وہ اس محبت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو وہ مجھ سے کرتی ہے۔ میری محبت اس کی محبت کے آگے بہت تھوڑی ہے۔ جتنی پاکیزگی، گہرائی اور سچائی سے اس نے مجھے چاہا ہے، کوئی کسی کو اتنا نہیں چاہ سکتا جتنا اس نے مجھے چاہا ہے۔ میں نے پچھلے 6 سال سے اس کا انتظار کیا ہے۔ دیکھو، میری خوش نصیبی وہ مجھے واپس مل گئی۔ جانتی ہو ورشا، وہ لڑکی کون ہے؟ ورشا نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد وہ نم لہجے میں مسکرایا۔ وہ لڑکی جس محبت پر مجھے فخر ہے وہ تمہاری میم حوریہ چودھری ہے۔ وہ نام بتا کر جیسے ہی پلٹا تو ورشا پھٹی پھٹی نظروں سے نیہان کو دیکھ رہی تھی۔ میم؟ وہ اسبات میں سر ہلا کر اس کے پاس جا بیٹھا۔ ایک بات بتاؤ، کبھی اس نے تمہیں کہا کہ وہ کسی سے پیار کرتی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، نہیں، مگر محبت لفظ پہ ان کی آنکھیں بہت ویران ہو جاتی تھیں۔ وہ ایسی ہی ہے، کسی سے اپنا آپ شیئر نہیں کرتی۔ ورشا، 6 سال پہلے وہ بچھڑی تھی تو مجھے لگا تھا کہ میں اسے دوبارہ ڈھونڈ لوں گا، پالوں گا، مگر اب وہ ملی ہے تو میں اسے کھونا نہیں چاہتا، اور اسے کھو دیا تو میں اپنا آپ کھو دوں گا۔ وہ بہت افسردہ تھا۔ اب کی بار اسے کھو کر میرا جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے ورشا کی طرف رخ کیا۔ ورشا، میں جانتا ہوں تم بھی مجھے پسند کرتی ہو۔ اپنے ذکر پر اس کا سر جھک گیا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہ سب جان کر بھی مجھ سے اپنا دل کبھی نہیں پھیرو گی، کیونکہ دل پھیرنا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ مگر ورشا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اب یہ سب ممکن ہے؟ نہیں نیہان، میں نے کبھی ایسی خواہش نہیں کی۔ اسے اپنا آپ چھوٹا لگنے لگا۔ میں جانتا ہوں تم کبھی نہیں کہو گی، مگر ورشا، میں نے حوریہ سے سیکھا ہے، کسی کا دل توڑ کر ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حوریہ کو پا کر میں تو تبھی خوش رہ سکوں گا اگر تم میرا ساتھ دو گی، اور آج حوریہ بھی تو تمہاری وجہ سے ملی ہے۔ اور ورشا کی آنکھیں جلنے لگیں۔ مانگی بھی تھی تو کیا شے مانگی تھی ورشا؟ اگر میں نے حوریہ کو نہیں پایا تو یہ نہیں کہتا کہ مر جاؤں گا، مگر میں جی بھی نہیں پاؤں گا،
اور تمہیں خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ ورشا، اس پاگل لڑکی کی آنکھوں میں آج بھی میرا عکس واضح ہے۔ وہ میرے بغیر اور میں اس کے بغیر ادھورا ہوں۔ پلیز ورشا، میرا ساتھ دو گی نا؟ آج پھر وہ مجھ پر قیامت ڈھا گئی ہے، یہ کہہ کر کے اس کی منگنی ہو چکی ہے، وہ کسی اور کی ہے۔ پلیز ورشا، مجھے معاف کر دو۔ ورشا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر دل میں جیسے طوفان برپا تھا۔ وہ نیہان کو بے حد چاہتی تھی، مگر اس کی خوشی کے لیے اپنی محبت قربان کرنے کو تیار تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور دھیمے لہجے میں کہا، اگر نیہان تمہاری خوشی حوریہ میم کے ساتھ ہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ نیہان، آپ دونوں کی محبت کے سامنے تو میری محبت کچھ بھی نہیں ہے۔ نیہان نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ورشا اتنی آسانی سے مان گئی، مگر ورشا کے اندر جو طوفان تھا وہ نیہان کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے دل پر ایک باری بوجھ آن پڑا تھا، لیکن وہ اسے چہرے پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیہان نے مسکرا کر ورشا کو دیکھا اور کہا، تھینک یو سو مچ ورشا۔ جب نیہان چلا گیا، ورشا خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی، آنکھیں نم ہونے لگیں، دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ اس نے ہمیشہ نیہان کو اپنا مانا تھا، لیکن آج وہ خود اپنے ہی دل کو تسلی دے رہی تھی کہ محبت کا مطلب صرف پانا نہیں بلکہ محبوب کی خوشی میں خوش رہنا بھی ہے۔ تیرا قصور تھا یا میرا قصور، پر ٹوٹا تو دل ہے۔ تیرے پیار سب ہے قبول، سر جھکا کے منظور، اگر تیری خوشی ہے میری ہار میں۔ جازم ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سینئر پروجیکٹ مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس کا دفتر دبئی میں تھا، جہاں وہ پچھلے 4 سالوں سے مقیم تھا۔ کام کے سلسلے میں وہ دنیا کے مختلف ممالک میں سفر کرتا رہتا تھا، لیکن پاکستان آنے کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ شادی کے بعد حوریہ کو اپنے ساتھ لے جائے۔ جازم اور حوریہ کی منگنی خاندان کی مرضی سے ہوئی تھی۔ منگنی کے بعد 1-2 بار حوریہ سے سرسری ملاقات ہوئی۔ جازم کو حوریہ بہت پسند آئی، معصوم، پاکیزہ، اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ جازم 1 سال بعد وہ پاکستان آیا تھا، خاص طور پر حوریہ سے ملنے کے لیے۔ اس دوران وہ صرف فون پر ہی بات کر سکا تھا اور ہمیشہ حوریہ کا رویہ رسمی اور سرد محسوس ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بار آ کر وہ حوریہ کے دل کی کیفیت سمجھے، کیا وہ واقعی اس رشتے میں خوش ہے یا پھر وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ مگر آج پہلی ملاقات میں ہی جازم کو محسوس ہوا کہ وہ جو سوچ رہا تھا وہ کسی حد تک سچ ہے۔ حوریہ کچن میں کام میں مگن تھی، آٹے میں ہاتھ لت پت، سبزی کاٹنے میں مصروف، یا شاید کسی کے خیال میں۔ جب سے نیہان کو دیکھا تھا ایسے ہی خیالوں میں گم رہنے لگی تھی۔ چولہے پر کچھ پک رہا تھا، باہر ہلکی پھلکی ہوا چل رہی تھی اور کچن کی کھڑکی سے آتی روشنی میں اس کے چہرے پر ایک خاص سی چمک تھی۔ جازم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے آواز دی، حوریہ۔ وہ کام میں اتنی گم تھی کہ سن ہی نہ پائی۔ جازم نے ایک بار پھر اسے پکارا، مگر بے سدھ۔ اس کی لاپرواہی پر وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر آگے بڑھا اور قریب جا کر انگلیوں سے چٹکی بجائی۔ کہاں مگن ہو؟ اس کی گہری سنجیدہ آواز پر حوریہ چونک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو جازم سامنے کھڑا تھا، نظریں اس پر جما رکھی تھیں۔ آپ کب آئے؟ ابھی، جب آپ خیالوں میں گم تھی میڈم۔ جازم نے شیلف سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے نظریں چرا لیں۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ آپ چل کر ماما کے پاس بیٹھے، میں چائے لے کر آتی ہوں، حوریہ نے اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے کہا۔ ماما سے میں مل چکا ہوں، آپ سے ملنا باقی تھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حوریہ خود کو جازم کے سامنے انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی اور شاید جازم یہ نوٹ کر چکا تھا۔ تم آج میرے ساتھ ڈنر پر چل رہی ہو؟ جازم کے لہجے میں کوئی گنجائش نہ تھی، بس ایک اعلان تھا۔ حوریہ نے فوراً انکار کر دیا، نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ جازم نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر قدم آگے بڑھائے، آنکھوں میں وہی جذبات لیے جس سے انکار ممکن ہی نہیں تھا۔ میں حکم دے رہا ہوں، پوچھ نہیں رہا میڈم، بس بتا رہا ہوں، تیار رہو، جانا ہے شام میں۔ حوریہ کی سانس ایک پل کو رکی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں کوئی مزاحمت سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جازم پلیز، حوریہ نے ملتی جی نگاہوں سے دیکھا۔ جازم پہلے مسکرایا، پھر ہلکا سا حوریہ کا گال تھپ تھپا کر بولا، نو، انکار کی کوئی گنجائش نہیں، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، شام میں ملتے ہیں۔ ایک گہری نظر حوریہ پر ڈال کر اس نے باہر قدم بڑھائے۔ ماما، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ اس کے جانے کے بعد حوریہ نے زور سے اپنے پاؤں بچوں کی طرح زمین پر پٹکے۔ السلام علیکم آنٹی۔ حوریہ، جو اپنی ماما کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، السلام علیکم کی آواز پر سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ جازم، جس نے سلام کرنے کے بعد سر تو سائرہ بیگم کے آگے جھکایا، مگر دیکھ حوریہ کو رہا تھا، ابرو جھکا کر اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ کیسی ہو، اور حوریہ نے سٹ پٹا کر منہ پھیر لیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، سائرہ بیگم نے سلام کا جواب دے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ جازم نے صرف مسکرانے پر استفادہ کیا۔
حوریہ ابھی جازم کے ساتھ بیٹھی تھی جو اسے ڈنر پر جانے کے لیے تیار ہونے کو کہہ رہا تھا، مگر حوریہ نے پھر انکار کر دیا۔ جازم کو انکار کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ کیا بات ہے حوریہ، کوئی مسئلہ ہے ڈنر پر جانے پر؟ اس سے پہلے کہ حوریہ جواب دیتی، علی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں حوریہ کا پرس اور موبائل تھا۔ حوریہ نے جیسے ہی اپنے بھائی کو دیکھا ایک پل کے لیے گھبرا گئی، مگر خود کو سنبھالا۔ علی نے پرس اور موبائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارا کالج میں رہ گیا تھا، ورشا نے دیا ہے۔ جازم کے سامنے فی الحال علی کو جھوٹ بولنا پڑا۔ یہ سنتے ہی حوریہ کا دل جیسے زور سے دھڑکا۔ جازم نے چونک کر حوریہ کو دیکھا، مگر اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ علی کی نظریں حوریہ پر جم گئیں۔ وہ بہن کے چہرے پر وہ سب کچھ پڑھ چکا تھا جو الفاظ میں نہیں کہا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نیہان اس کی زندگی کا ایک ایسا باب ہے جسے وہ چاہ کر بھی بند نہیں کر پائی، اور آج نیہان بھی اپنی اور حوریہ کی ہوئی ملاقات کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ خوش تھا کہ نیہان بھی پیار کرتا ہے۔ علی نے آہستہ سے کہا، حوریہ سب ٹھیک ہے نا؟ حوریہ نے زبردستی مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں بھائی سب ٹھیک ہے، مگر اس کی آواز میں لرزش تھی اور علی یہ محسوس کر چکا تھا۔ جازم جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اندر ہی اندر سوچ میں پڑ گیا۔ آج پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ حوریہ کی خوشی صرف زبانی الفاظ تک محدود ہے، دل سے نہیں۔ اس لیے اس نے دوبارہ ڈنر کے لیے اصرار نہیں کیا، مگر ایک سوچ نے اسے گھیر لیا کہ حوریہ اس کی موجودگی میں خود کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی۔ وہ بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے، اور یہ سب شرم تو ہو نہیں سکتی، وجہ کچھ اور ہے۔ یہی نہیں، جازم نے علی کی باتیں بھی سن لی تھیں جو گھر سے نکلتے وقت جازم نے علی کو فون پر کسی سے کرتے سنی تھیں۔ ورشا، میں نے وہ سب کر تو دیا، مگر پتہ نہیں اب کیا ہوگا میری بہن کے ساتھ۔ اگر نیہان یا حوریہ کو پتہ چل گیا تو وہ دونوں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہاں علی بھائی، میں بھی پریشان ہوں۔ نیہان یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ حوریہ کی ذات یا کردار پر کوئی بات آئے۔ ورشا نے پریشانی سے کہا، نہیں ورشا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جازم بھائی بہت اچھے ہیں، ایک سلجھے ہوئے انسان ہیں۔ امید ہے وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے میری بہن کے کردار پر بات آئے۔ علی نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ورشا نے گہری سوچ میں ڈوبے لہجے میں کہا، جب سے ورشا کو پتہ چلا کہ نیہان حوریہ سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ان دونوں کو ملانے میں اس کی مدد کرے، تب ورشا نے حوریہ کے بھائی علی سے بات کرنے کا سوچا۔ اپنے پلان کے مطابق وہ علی سے ملی اور اسے ساری بات بتائی۔ علی نے بتایا کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ حوریہ اور نیہان ایک ہو جائیں، لیکن اس کے لیے وہ ایسا کیا کریں کہ حوریہ کی جازم سے نسبت نہ رہے۔ جازم حوریہ کے گھر سے نکل رہا تھا تو اس نے علی کو فون پر بات کرتے سنا۔ ہاں ورشا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ نیہان اور حوریہ ایک ہو جائیں۔ میں جانتا ہوں حوریہ نیہان سے بہت محبت کرتی ہے اور نیہان بھی حوریہ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن حوریہ نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، اپنی محبت کو اپنے دل میں دفن کر کے رکھا۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ حوریہ نیہان سے محبت کرتی ہے، جازم بھائی کو بھی تکلیف نہیں دے سکتی۔ اس میں جازم بھائی کا کیا قصور؟ وہ بہت اچھے انسان ہے، اس لیے وہ خاموش ہے۔ اس کی ویران آنکھیں دیکھ کر میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو سجدوں میں گڑ گڑاتی ہے، روتی ہے، تو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ ہوتا وہی ہے جو انسان کی قسمت میں ہوتا ہے ورشا، اس لیے ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ علی آگے بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن جازم یہ سب سن کر خاموشی سے باہر نکل گیا، کیونکہ اس سے آگے وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ جازم گاڑی میں بیٹھا تھا، مگر اس کا ذہن بالکل سن نہیں رہا تھا۔ علی کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، مگر کسی کو بتاتی نہیں، وہ مجبور ہے، کسی کا دل نہیں دکھا سکتی، ہمیں خاموش رہنا ہے۔ جازم نے اپنی انگلیوں کے پروں سے کنپٹی دبا لی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے پورا آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ 4 سال سے ایک ایسے رشتے میں بندھا تھا جس میں کبھی زندگی تھی ہی نہیں، اور آج وہ اس سچائی کو سن بھی چکا تھا جسے وہ سالوں سے صرف محسوس کر رہا تھا۔ میں اس کے لیے ایک اجنبی ہی رہا، اس نے کبھی مجھے دل سے قبول ہی نہیں کیا۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سی تکلیف اٹھ رہی تھی۔ اس نے کبھی حوریہ کو بے حد محبت کرتے نہیں دیکھا، مگر یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی اور کے لیے اتنی شدت سے تڑپ رہی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی مصروف زندگی میں یہ سوچ کر الجھا رہا کہ شاید فاصلے کی وجہ سے وہ دونوں قریب نہیں آ سکے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ حوریہ کا دل کبھی اس کے لیے تھا ہی نہیں۔ گاڑی کی اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ کیا میں اتنا بے وقوف تھا کہ سمجھ ہی نہ سکا، یا پھر حوریہ نے مجھے کبھی موقع ہی نہیں دیا؟ اس کے اندر کی عزت نفس زخمی ہو رہی تھی، مگر ساتھ ہی اسے حوریہ کی مجبوری میں چھپے درد کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ اگر میں اس رشتے کو اور کھینچوں گا تو صرف دکھ ہی ملے گا۔ وہ مجبور ہے، اور میں ایک زبردستی کے رشتے میں رہ کر اس کی زندگی کو اور مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے جازم نے فیصلہ کر لیا، وہ یہ رشتہ خاموشی سے ختم کر دے گا، بغیر کسی الزام، بغیر کسی تکرار کے۔ وہ چاہتا تھا حوریہ کے دل پر کوئی بوجھ نہ رہے، وہ چاہتا تھا کہ وہ سکون سے اپنی زندگی جی سکے۔ جس شخص کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے اسی کے ساتھ
گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جاسم نے ایک آخری بار خود سے کہا، محبت صرف پانے کا نام نہیں، کبھی کبھی کسی کو آزاد کرنا بھی سب سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ حوریہ سٹاف روم میں اکیلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اپنی کلاس لینے جاتی، سامنے ورشا آ گئی۔ میم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں ورشا بولو۔ ورشا کا لہجہ جذباتی تھا۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، وہ شروع ہو گئی۔ میم، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ کوئی آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، پلیز اسے اپنا لیں، وہ آپ کے بغیر مر جائے گا۔ حوریہ حیرانی سے، کون؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نیہان میم، اس نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ میم، میری محبت تو کچھ بھی نہیں آپ دونوں کی محبت کے سامنے۔ میری محبت یک طرفہ ہے، آپ دونوں تو ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ میم پلیز۔ نیہان ہر لمحہ آپ کے ذکر میں ڈوبا رہتا ہے، جو آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اس کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ کہہ کر ورشا تو چلی گئی، مگر حوریہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ نیہان تنہائی میں بیٹھا تھا، بے بسی سے دیوار کو گھور رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کوئی نادیدہ زنجیر اسے جکڑ رہی ہو۔ وہ حوریہ کو کسی اور کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اسے زبردستی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ کیا میں اسے یوں ہی کسی اور کے ہو جانے دوں؟ کیا وہ واقعی جاسم کے ساتھ خوش رہے گی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار گردش کر رہے تھے، مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حوریہ کسی صورت بھی جاسم کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، وہ مجبور تھی، اور اس کی یہی مجبوری نیہان کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اگر میں سیدھا جا کر کہہ دوں کہ حوریہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو سب مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ نیہان کو یہ بھی معلوم تھا کہ جاسم کوئی عام آدمی نہیں، وہ عزت دار اور سلجھا ہوا شخص ہے۔ اگر وہ خود یہ رشتہ ختم کر دے، اگر اسے خود یقین ہو جائے کہ حوریہ اس کے لیے نہیں بنی، تو یہ خیال آتے ہی نیہان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ لیکن کیسے؟ وہ کیا کرے کہ جاسم خود پیچھے ہٹ جائے، مگر بغیر کسی الزام، بغیر کسی زبردستی کے۔ مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ سب کچھ قدرتی لگے، ایسا کچھ کہ جاسم خود حوریہ کی بے بسی کو محسوس کرے اور خود پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کرے۔ نیہان کی انگلیاں مٹھی میں بند ہو چکی تھیں، وہ بے چین تھا، تڑپ رہا تھا، لیکن اب اس کا ذہن ایک راستہ تلاش کر رہا تھا، ایک ایسا راستہ جو سب کو بچا سکے، مگر اسے اس کی محبت دلا دے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی سوچ کو کب کی قبولیت مل چکی ہے۔ رات 8 بجے کھانا کھانے کے بعد حوریہ روم میں آئی تو اس کو فون بج رہا تھا۔ اسکرین پر نیہان کا نمبر دیکھ حوریہ کو حیرت ہوئی، یہ نمبر کب اور کس نے سیو کیا؟ مگر اگلے ہی پل اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ حوریہ کے ہاتھ میں موبائل تھا اور اس کی نظریں اسکرین پر جم چکی تھیں۔ نیہان کال کر رہا ہے، اب کیوں؟ دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس نے گہری سانس لی اور کال ریسیو کر لی۔ حوریہ مدھم آواز میں، ہیلو۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، جسے نیہان کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ پھر ایک گہری سانس کی آواز آئی، نیہان۔ حوریہ، اس کی آواز تھکی ہوئی تھی، جیسے بہت کچھ سوچنے کے بعد بولا ہو۔ حوریہ کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس بامشکل خود کو نارمل کیا۔ کیا بات ہے نیہان؟ اب آپ نے کیوں کال کی؟ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب کیا چاہیے؟ نیہان دھیرے سے مسکراتے ہوئے مگر دکھ میں ڈوبا ہوا، کاش سب کچھ اتنا آسان ہوتا جتنا تم کہہ رہی ہو، کاش واقعی سب ختم ہو چکا ہوتا۔ حوریہ نے پلکیں جھپکیں، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ حوریہ خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، دیکھیں نیہان، میں آپ کو دوبارہ نہیں سن سکتی، میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہے، اب پلیز مزید کچھ مت کہیں۔ نیہان نرم مگر بوجھل لہجے میں، بس ایک سوال ہے، اگر میں چلا بھی جاؤں، اگر میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل بھی جاؤں، تو کیا تم واقعی خوش رہ سکو گی؟ یہ سوال سیدھا حوریہ کے دل پر لگا۔ وہ فوراً کچھ بول نہ سکی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ حوریہ آہستہ سے، خوش رہنا سیکھنا پڑے گا نیہان، اور آپ کو بھی سیکھنا ہوگا۔ نیہان دکھ بھری ہنسی ہنسا، تم سیکھ لو گی، مگر میں، تم جانتی ہو کہ میں کبھی نہیں سیکھ سکوں گا۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی، جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے دونوں کی سانسیں بھی تھم چکی ہوں۔ نیہان آخری بار دبی آواز میں، حوریہ، کیا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا؟ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کال شاید آخری ہو، شاید یہ آخری بار تھا جب نیہان نے اس سے یوں بات کی تھی۔ حوریہ آنکھیں بند کرتے ہوئے کانپتی آواز میں، خدا حافظ نیہان۔ کال کاٹ چکی تھی، مگر جذبات ابھی تک جڑے ہوئے تھے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ نیہان کی انگلیاں موبائل کی اسکرین پر جم چکی تھیں، کال کٹ چکی تھی، مگر اس کے اندر ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے مان لوں کہ سب ختم ہو گیا، کہ حوریہ میری نہیں ہو سکتی؟ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔
دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی، جیسے سینے میں ایک طوفان اٹھ رہا ہو۔ میں اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، میں ہار نہیں مان سکتا۔ اس نے بے اختیار کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات کی خاموشی میں بھی اس کا دل شور مچا رہا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا، ہر دلیل، ہر حقیقت کو جھٹلا رہا تھا۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ حوریہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ یہ محبت ہے یا سزا، جو بھی ہے میں اس کا اختتام خود کروں گا۔ میں یہ رشتہ ایسے ختم نہیں ہونے دوں گا۔ نیہان نے فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ حوریہ کو کھونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حوریہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ نیہان سے بات کرنے کے بعد اس کا دل مزید بے چین ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ سب کچھ اتنا مشکل کیوں ہو گیا۔ اچانک دروازہ کھلا اور اس کی ماں اندر آئیں۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں پیار جھلک رہا تھا۔ وہ آ کر حوریہ کے قریب بیٹھ گئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جازم نے ابھی فون کیا تھا۔ حوریہ نے چونک کر ماں کو دیکھا، دل جیسے کسی انہونی کے احساس سے دھڑک اٹھا۔ اس نے رشتہ ختم کر دیا ہے۔ یہ سن کر حوریہ کی آنکھیں پھیل گئیں، دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ کیا؟ اس کے ہونٹوں سے بس یہی الفاظ نکل سکے۔ ماں نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں بیٹا، اس نے خود ہی انکار کر دیا۔ اس نے کہا وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ یہ رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ حوریہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ الفاظ جو وہ خود کہنا چاہتی تھی وہ جازم نے کہہ دیے تھے۔ ماں نے اس کے چہرے پر الجھن دیکھی تو نرمی سے بولی، بیٹا، اللہ نے تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کیا ہے۔ کبھی کبھی ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوتا، اور جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی سب سے بہترین ہوتا ہے۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر یہ آنسو صرف دکھ کے نہیں تھے، یہ راحت اور سکون کے بھی تھے، جیسے ایک بہت بڑا بوجھ دل سے اتر گیا ہو۔ ماں نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ اللہ نے تمہارے لیے جو بھی سوچا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا، تم دکھی مت ہو۔ حوریہ نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ وہ اب بھی خاموش تھی، مگر اس کے اندر کوئی طوفان تھم چکا تھا۔ کیا یہ قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ تھا؟ کیا میرا راستہ اب صاف ہو چکا تھا؟ دل کی گہرائیوں میں کہیں نیہان کا چہرہ ابھر آیا تھا۔ مگر کیا واقعی سب کچھ اتنا آسان تھا؟ جب علی کو یہ سب پتہ چلا تو علی حیران ہوا، کتنی آسانی سے جازم نے سارا الزام اپنے سر لے لیا تھا، کیونکہ علی جانتا تھا کہ جازم حوریہ سے بہت محبت کرتا ہے۔ لیکن علی یہ بھی جانتا تھا کہ جازم نے اس کے فون پہ کی گئی ساری باتیں سن لی تھیں۔ شاید اس وجہ سے جازم نے اس رشتے سے انکار کیا ہے۔ اس نے دل سے جازم کو دعا دی تھی۔ کیا محبت سچ میں قربانی مانگتی ہے؟ اسے صرف اپنی بہن کی خوشی چاہیے تھی۔ کتنی آسانی سے اس کا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے ورشا کو کال کی اور یہ خوشخبری سنائی۔ جب ورشا نے یہ بات نیہان کو بتائی تو نیہان بہت خوش ہوا۔ ورشا نے اپنا اور علی کا پلان نہیں بتایا، اس نے صرف انکار کی وجہ بتائی تھی۔ نیہان نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ آج پہلی بار اسے لگا کہ اس کی محبت کی جنگ میں وہ جیت چکا ہے۔ اب حوریہ آزاد تھی، اور یہ آزادی نیہان کے لیے نئی امید تھی، نئی محبت کا آغاز۔ ایک ہفتے بعد نیہان اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں آج اتنے عرصے بعد نیہان کے سب بہن بھائی موجود تھے۔ نیہان سب کے سامنے بات کرنا چاہتا تھا، دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، مگر چہرے پر سنجیدگی طاری کیے وہ ماں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ امی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اور اس کی ماں نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا کہو۔ نیہان نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکائی، بہن کو دیکھا جو مسکرا دی، پھر گہری سانس لے کر بولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ حوریہ کے گھر اس کا رشتہ مانگنے جائیں۔ یہ سنتے ہی اس کی ماں کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ کون حوریہ؟ بیگم 6 سال میں بھول گئی تھیں۔ ماما، وہی حوریہ جو آپ سے کوکنگ سیکھنے آتی تھی جب ہم لاہور تھے۔ نازیہ نے یاد دلانے کی کوشش کی اور کھڑے ہو کر نیہان کے کندھے پر بازو پھیلایا۔ کیوں نیہان، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ نیہان نے حیرت سے بہن کو دیکھا۔ میں تمہاری اور ورشا کی باتیں سن لی تھیں۔ نازیہ نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نیہان مسکرا دیا۔ اوئے ہوئے، میرا بھائی شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہمدان نے نیہان کو چھیڑا تھا اور نیہان جھینپ گیا۔ حوریہ، مگر بیٹا تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا، اچانک یہ فیصلہ کیوں؟ نیہان نے نرمی سے جواب دیا، امی، وہ اچھی لڑکی ہے، آپ سے بہتر اسے کون جانتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر کے لیے بہترین ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا رشتہ مانگیں۔ اس کی ماں نے غور سے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ ہاں نیہان، بتاؤ۔ نازیہ نے شرارت سے نیہان کے کندھے سے کندھا ٹکرایا۔ نیہان کو لگا جیسے اس کا دل زوروں سے دھڑکا ہو، مگر وہ خود کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، امی، آپ وہاں جا کر یہ بات مت کیجیے گا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، بس یہی کہیے گا کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور آپ کو اس کا رشتہ مناسب لگا، اس لیے آپ رشتہ لینے گئی ہیں۔ ماں نے کچھ لمحے کے لیے سوچا اور پھر مسکرا کر بولی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس بات کا ذکر نہ کروں تو ایسا ہی ہوگا، مگر مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنی زندگی کے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔
निहान की माँ और बहन एहतराम के साथ हुरिया के घर पहुंची। हुरिया की माँ ने इन्हें खुश दिली से बिठाया, मगर जैसे ही उन्होंने रिश्ते की बात की हुरिया की माँ हैरान रह गई। ये अचानक कैसे? निहान की तरफ से तो पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। निहान की माँ ने मुस्कुराकर कहा, बस हुरिया एक अच्छी लड़की है, मेरी देखी भाली है। हम नेबर भी रह चुके हैं और हमने सोचा कि अगर आपको मुनासिब लगे तो हम ये रिश्ता तय कर दें। हुरिया की माँ ने एक लम्हा खामोशी अख्तियार की और फिर मुस्कुराकर बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। अली भी वहीं मौजूद था। अली ने झट से कहा, आंटी मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, मुझे मालूम है निहान अच्छा लड़का है, वो हुरिया को खुश रखेगा। अली की माँ ने कहा, बेटा मगर हुरिया से तो बात करने दो, वो क्या चाहती है? अली ने कहा, नहीं माँ, और ये कभी एतराज़ नहीं करेगी, इसका कहीं ना कहीं तो रिश्ता करना होगा ना, तो निहान ही क्यों नहीं? ये सुनकर निहान की माँ के चेहरे पर खुशी फैल गई। सब कुछ आसानी से हो गया था, बगैर किसी सवाल, बगैर किसी मुश्किल के। हुरिया का रिश्ता निहान के नाम तय हो चुका था। हुरिया अपने कमरे में खिड़की के करीब खड़ी थी। शाम का हल्का सा अंधेरा फैल चुका था और हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो, जैसे कोई बड़ी खबर उसकी मुंतज़िर हो। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, उसने नरमी से कहा। दरवाज़ा खुला और अली अंदर आया। उसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म की संजीदगी थी, मगर आंखों में कुछ और भी था, कोई खुशखबरी शायद। हुरिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, अली ने कहा और उसके करीब आया। क्या हुआ अली, सब खैरियत? हुरिया ने चौंक कर पूछा। अली ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है निहान के साथ। हुरिया का दिल जैसे लम्हे भर कर रुक गया। वो पलकें छिपकाना भूल गई। आंखें हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से फैल गईं। क्या? वह हल्की आवाज़ में बोली, जैसे यकीन ना आ रहा हो। हाँ, अम्मी ने हाँ कर दी है, और मैंने भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इनकार नहीं करोगी। मैं जानता हूँ कि तुम निहान को पसंद करती हो। अली की आवाज़ में नरमी थी, जैसे वो अपनी बहन के दिल की कैफियत समझ रहा हो। हुरिया की आंखों में खुशी की चमक उभर आई। दिल जैसे किसी खूबसूरत ख्वाब में खो गया हो। निहान, उसका निहान, अब हमेशा के लिए उसका होने जा रहा था। वो बेयकीनी के आलम में बैठ के किनारे बैठ गई, हाथ आपस में जकड़ लिए और एक मध्यम सी हंसी उसके लबों पर आ गई। क्या ये सच है? उसने सरगोशी की तरह कहा, जैसे डर हो कि अगर जोर से बोली तो ये लम्हा टूट ना जाए। अली ने उसके सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, हाँ ये सच है, और तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि जो तुम चाहती थी वही हुआ है। हुरिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। दिल में सुकून उतरने लगा। वो खिड़की की तरफ मुड़ी। रात के अंधेरे में सितारे चमक रहे थे, जैसे आसमां भी उसकी खुशी में शरीक हो। वो दिल ही दिल में निहान का शुक्रिया अदा कर रही थी। उस मोहब्बत का जवाब मुकम्मल होने जा रही थी। मोहब्बत के दिए जलने लगे हर एक राह में, मुस्काने लगे ख्वाब हकीकत की पनाह में। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी और हुरिया स्टाफ रूम से अपना बैग लेकर बाहर निकली। आज का दिन दूसरे दिनों से कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। निहान से रिश्ता तय होने के बाद उसका दिल हर वक्त अजीब सी कैफियत में घिरा रहता था, कभी खुशी, कभी बेयकीनी, कभी धड़कनों की बेतरतीबी। जैसे ही वो गेट के करीब पहुंची, एक शनासा गाड़ी नजर आई, स्याह रंग की कार, जो वो हज़ारों में पहचान सकती थी। मगर इससे ज़्यादा जो चीज़ दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी, वो था निहान, जो गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था, हाथ में गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ, जैसे किसी खास का इंतजार कर रहा हो। 6 फुट का गोरी रंगत, ब्लू जीन्स की पैंट और टी शर्ट पर लेदर की जैकेट पहने, आंखों पर ब्लैक सन ग्लासेस लगाए, वो हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। हुरिया के कदम खुद ब खुद थम गए। निहान ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर हल्के से सर झुकाकर कहा, चले, मैं छोड़ दूँ। हुरिया ने गहरी सांस ली। ये पहला मौका था कि वो यूं सबके सामने उसे लेने आया था। ये क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं, वो आहिस्ता से बोली, मगर आवाज़ में नाराज़गी कम और शर्म ज़्यादा थी। निहान ने कंधे उचकाए, तो अब तो मेरा हक है तुम्हें लेने का, सबको आर्डर डालनी होगी। हुरिया ने एक लम्हे उसे देखा और फिर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। निहान ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रास्ते में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें शीशे से टकराकर एक दिलकश मंजर बना रही थीं। अंदर खामोशी थी, मगर वो कोई बोझल खामोशी नहीं थी। वो खामोशी थी जिसमें बेशुमार अनकही बातें थीं। क्या सोच रही हो? निहान ने एक नज़र उस पर डाली। हुरिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए आयशा से कहा, यह सब ख्वाब जैसा लग रहा है। निहान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ख्वाब ही तो है जो पूरा हो गया है, और अभी बहुत कुछ होना बाकी है मिस हुरिया। निहान ने हुरिया की तरफ थोड़ा झुकते हुए शरारत से दाएं आंख दबाई और सीधा हो गया। हुरिया के गाल शर्म से सुर्ख हुए थे। वो रुख मोड़ गई। निहान ने विंड स्क्रीन से नज़र हटाकर गहरी नज़रों से हुरिया को देखा। तुम शर्माती हुई और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हो हुर, निहान ने मखबूर लहजे में कहा। निहान प्लीज़। हुरिया शर्म से सुर्ख हुई और हुरिया के इस तरह निहान कहने पर निहान ने एक जानदार कहका लगाया।
اور حوریہ پرسکون ہو کر مسکرا دی۔ یہ پہلی چھوٹی مگر سب سے خوبصورت ملاقات تھی جہاں وہ اب ایک دوسرے کے لیے سب کے سامنے تھے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دوری کے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھیں۔ نیہان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کب وہ دن آئے اور حوریہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے۔ ایک انجانا خوف دل میں رہتا تھا کہ کہیں پھر سے دور نہ ہو جائے۔ اسی ڈر کی وجہ سے اس نے شادی کے ایک ہفتہ پہلے ہی صرف نکاح کی درخواست کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے نام کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ اس کی ضد اور درخواست نیہان کا نکاح بہت ہی سادگی سے شادی سے پہلے ہی ہو گیا۔ اب نیہان پرسکون تھا کیونکہ اب حوریہ صرف اس کی تھی، اب صرف رخصتی ہونا باقی تھی۔ نکاح کو چند گھنٹے گزر چکے تھے مگر حوریہ اب بھی اس حقیقت کو مکمل طور پر قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اب نکاح کے بندھن میں بندھ چکی ہے، وہ نیہان کی ہو چکی ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر اس کے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بار بار اپنے ہاتھ میں چمکتی انگوٹھی کو دیکھتی پھر نظریں جھکا لیتی۔ سیل فون اچانک بجا۔ اسکرین پر نام چمک رہا تھا، نیہان۔ دل ایک لمحے کے لیے زوروں سے دھڑکا، ہاتھ کانپے مگر اس نے ہمت کر کے کال ریسیو کی۔ ہیلو، اس کی ہلکی سی لرزتی آواز آئی۔ مسز نیہان، کیا حال ہے؟ دوسری طرف سے نیہان کی شرارت بھری آواز سنائی دی۔ حوریہ کا دل جیسے رک سا گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ نیہان؟ اس نے آہستہ سے کہا مگر گال سرخ ہو گئے۔ اب تو یہی کہوں گا میری جان۔ نیہان ہنسا۔ تم میری ہو چکی ہو حوریہ، نکاح ہو چکا ہے، کوئی دوری نہیں رہی، کوئی فاصلہ نہیں، سب ختم۔ ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے میرے ہم نوا گر۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، تو آ جائیے ناول کے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ حوریہ نے نظریں جھکا لی جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے نا؟ نیہان نے آہستہ سے کہا۔ پتہ نہیں، حوریہ نے مدھم آواز میں کہا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نیہان کی آواز میں شرارت تھی، کیا اب بھی تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ گھبرا رہی ہو؟ حوریہ نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا مگر بولا کچھ نہیں گیا۔ نیہان نے ہنستے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، نکاح کو ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، چند دن میں یہ جھجک بھی ختم ہو جائے گی۔ حوریہ نے بے اختیار دوپٹے کا پلو مروڑنا شروع کر دیا۔ اب تو میرا تم پر حق ہے، میری بیوی ہو تم۔ میں تم سے ملنا چاہتا تھا مگر علی نے مجھے ملنے نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ شادی تک انتظار کروں۔ کباب میں ہڈی بن کر کھڑا ہے یہ میرے اور تمہارے بیچ۔ مجھے موقع تو ملا تو میں ضرور ملنے آؤں گا تم سے حور، کیونکہ میں اب تمہیں دیکھ کے بنا نہیں رہ سکتا۔ بس اب ایک ہفتہ رہ گیا ہے شادی میں، پھر ہمیشہ کے لیے تم میری ہو۔ تب تک انتظار کرنا مسز نیہان۔ نیہان کی آواز میں محبت کی حدت تھی۔ حوریہ نے نظریں جھکائے ہوئے مدھم آواز میں کہا، ہاں انتظار کروں گی۔ نیہان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی۔ پھر دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی مگر وہ خاموشی نہیں، ایک میٹھا سا احساس تھا، محبت کا، قربت کا اور ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کا۔ نیہان نے بہت کوشش کی کہ وہ حوریہ سے ملے مگر علی جیسے ملنے نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اب تمہاری ہی ہے، تمہارے پاس ہی آئے گی، رخصتی سے پہلے نہیں ملنا۔ آج مہندی کا دن تھا، گھر پورا روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، کہہ کے ڈھول کی تھاپ، ہنسی مذاق، ہر طرف خوشیوں کا شور تھا مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ رات ہمیشہ کے لیے یادگار بننے والی ہے، خوشی کی نہیں، غم کی یادگار۔ حوریہ کا کمرہ سیکنڈ فلور پر تھا اور وہ اپنی مہندی کے گہرے رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ دل عجیب سی کیفیت میں تھا۔ نیہان کو دیکھے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے اور اب رخصتی تک ملاقات بھی ممکن نہیں تھی مگر نیہان کے لیے انتظار کرنا ناممکن تھا۔ وہ پچھلے راستے سے آیا، بیک سائیڈ کی دیوار پر چڑھا، پائپ کو مضبوطی سے پکڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی مگر وہ مسکرا رہا تھا کیونکہ وہ اپنی محبت سے ملنے جا رہا تھا۔ آخرکار وہ بالکنی تک پہنچا، آہستہ سے دروازہ بجایا۔ حوریہ چونک گئی، دل زور سے دھڑکا، کھڑکی کی طرف بڑھی اور جیسے ہی پردہ ہٹا کر دیکھا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نیہان، وہ سرگوشی میں بولی۔ حوریہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھی، اونچی آواز نیچی رکھو۔ نیہان ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اندر آ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ حوریہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوگا، بیوی ہو یار، میری، سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، نیہان نے شوخی سے کہا مگر اگلے ہی لمحے جب اس کی نظریں حوریہ کے ہاتھوں پر پڑیں وہ ٹھہر گیا۔ یہ میرا نام؟ وہ حوریہ کی مہندی زدہ ہتھیلی کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ اس کی انگلیاں نرمی سے مہندی کے نقوش پر پھسلیں اور پھر اس نے آہستہ سے حوریہ کی ہتھیلی کو چوم لیا۔
حوریہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم خوش ہو؟ نیہان نے دھیرے سے پوچھا اور حوریہ نے نظریں جھکائیں مگر ہلکا سا مسکرا کر بولی، بہت زیادہ۔ نیہان نے اس کے چہرے کو دیکھا جیسے اس پل کو ہمیشہ کے لیے یادداشت میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ اب بس چند گھنٹے اور پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، نیہان نے محبت سے کہا۔ ہاں، ہمیشہ کے لیے، حوریہ نے سرگوشی میں کہا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا مگر نیہان کو واپس جانا تھا۔ وہ بالکنی کی طرف بڑھا، نیچے جھانکا، پھر مسکرا کر حوریہ کی طرف دیکھا۔ چلو اب چلتا ہوں، اگر زیادہ دیر رکا تو علی آ کر مجھے سیدھا نکاح کے بجائے جنازے میں بدل دے گا، نیہان نے ہنسے ہوئے کہا۔ نیہان؟ نیہان کی اس بات پر حوریہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ کہتے ہیں نا، انسان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ قبولیت کی گھڑی کا کوئی وقت نہیں ہوتا، وہ کسی وقت بھی کوئی بات قبول کر لیتی ہے۔ احتیاط سے جانا، حوریہ نے فکر مندی سے کہا۔ نیہان نے شرارت سے آنکھ ماری اور پائپ پکڑ کر نیچے اترنے لگا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اچانک پائپ کا ایک کنارہ ہلکا سا سرکا، نیہان کا ہاتھ پھسلا، توازن بگڑا۔ نیہان! حوریہ کی چیخ گونجی مگر دیر ہو چکی تھی۔ نیہان اونچائی سے سیدھا نیچے آ گرا، ایک زوردار آواز گونجی، سب کچھ ساکت ہو گیا۔ نیچے گرنے کے دوران اس کا سر صحن میں رکھے ایک بھاری لوہے کے پرانے جنریٹر سے جا ٹکرایا۔ ٹھک! ایک بھیانک آواز گونجی۔ لوہے کا جنریٹر زنگ آلود تھا، اس کا کنارہ سخت اور نکیلا تھا۔ نیہان کا سر زور سے اس کے کنارے پر لگا اور درمیان سے چٹک گیا۔ گہرا زخم، کھوپڑی کے اندر تک کٹاؤ، خون تیزی سے بہنے لگا۔ وہ زمین پر گرا، آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں، جیسے خود یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب چند لمحوں میں ہو گیا۔ اس کا جسم ایک جھٹکے سے کانپا، ہاتھ ہلے، سانسیں اٹکیں اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ نیہان وہیں دم توڑ چکا تھا۔ اوپر بالکنی میں کھڑی حوریہ کی چیخ نے رات کی خاموشی چیر دی، مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ چند لمحوں بعد پورے گھر میں چیخو پکار مچ گئی۔ حوریہ دوڑتی ہوئی بالکنی کی طرف آئی، نیچے جھانکا اور اس کا دل جیسے رک گیا۔ نیہان بے جان زمین پر پڑا تھا، آنکھیں بند، چہرے پر وہی شرارتی مسکراہٹ، مگر اب ہمیشہ کے لیے خاموش۔ مہندی کی رات جیسے سب سے حسین یاد بننا تھا، ایک بھیانک خواب میں بدل گئی تھی۔ نیہان کی موت کے 6 سال بعد۔ ورشا، اسے سنبھالو یار، بہت رو رہی ہے، مجھے لگتا ہے اسے فیڈ کی ضرورت ہے۔ ساری رات جگاتی ہے، ایک پل نہیں سونے دیتی، سر میں بہت درد ہے۔ ورشا نے حرین کو پکڑ کر کاٹ میں لٹایا اور ایک ہاتھ سے سر دباتے ہوئے بولی، میں جانتا ہوں یار۔ علی نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بہت تھک جاتی ہو، ماما کو بھی دیکھتی ہو، سارا گھر سنبھالتی ہو، بس دعا کرو حور جلد ٹھیک ہو جائے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، تم سب دیکھ لینا، اور ہاں ٹیبلٹ یاد سے لے لینا سر درد کی۔ علی نے اس کی پیشانی پہ محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے تاکید کی۔ وہ مسکرا کر بولی، اچھا جناب۔ حوریہ کے لیے وقت جیسے تھم گیا تھا۔ وہ جو لمحہ پہلے سے سب خوبصورت تھا، اچانک سب سے بھیانک خواب میں بدل گیا تھا۔ نیہان کا خون میں لت پت جسم، اس کی آخری سانسیں اور وہ بے جان وجود، یہ سب حوریہ کی آنکھوں میں قید ہو گیا تھا۔ حوریہ کا دل یہ سب برداشت نہ کر سکا اور وہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی اور ہسپتال لے جائی گئی۔ 2 دن تک وہ ہسپتال میں رہی۔ ہوش میں آتی تو بس نیہان کا نام لے کر رونے لگتی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ شدید ذہنی اور جسمانی صدمے میں ہے، اسے آرام کی سخت ضرورت ہے۔ اس کی ماں اور علی ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے تھے، بے بس، ٹوٹے ہوئے۔ میری بچی کو کیا ہو گیا علی؟ ماں نے روتے ہوئے علی کا ہاتھ پکڑا۔ پہلے نیہان چلا گیا اور اب حوریہ، وہ تو خود زندہ لاش بن چکی ہے۔ علی خاموش تھا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان جیسے ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ ورشا بھی وہیں تھی، وہ ایک کونے میں کھڑی تھی مگر اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نیہان کی موت نے صرف حوریہ کو نہیں، سب کو بکھیر دیا ہے۔ ورشا بھی اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ حوریہ ہوش میں آتی تو بس یہی کہتی، مجھے بھی لے چلو نیہان کے پاس، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ ڈاکٹر نے اگلی صبح خبر دی کہ حوریہ کوما میں جا چکی ہے، اس کا جسم اور دماغ مزید صدمہ برداشت نہیں کر پایا۔ اب وہ ہسپتال کے ایک بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی، سانسیں چل رہی تھیں مگر وہ دنیا سے کٹ چکی تھی۔ ماں، علی اور ورشا کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ ورشا نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہمیں حوریہ کے لیے مضبوط رہنا ہوگا ورنہ ہم بھی ہمت کھو دیں گے۔ علی نے سر جھکا کر سر ہلایا مگر آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، کیونکہ نیہان کے بعد سب کچھ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ جاسم نے جب سنا کہ نیہان مر چکا ہے اور حوریہ کوما میں جا چکی ہے تو اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ حوریہ کی خوشی چاہتا تھا، اس لیے خود کو پیچھے کر لیا تھا۔
وہ پل پل حوریہ کی خبر رکھتا تھا، لیکن اب تو خوشی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، نہ حوریہ کے لیے نہ اس کے لیے۔ جاسم ہسپتال پہنچا مگر اندر آنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کیا وہ اس حوریہ کا سامنا کر پائے گا جو اب صرف سانس لے رہی تھی مگر زندہ نہیں تھی؟ پھر بھی وہ آیا، وہ روز آتا، حوریہ کے بیڈ کے پاس بیٹھتا مگر کچھ نہیں کہتا، صرف دیکھتا، اس کے ہاتھوں کو دیکھتا جو کبھی زندگی سے بھرپور تھے، اب بے جان پڑے تھے، اس کے چہرے کو دیکھتا جہاں کبھی مسکراہٹ تھی، اب صرف خاموشی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے باتیں کرتا، حوریہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں ہوش میں آنا ہوگا، تمہیں جینا ہوگا، میرے لیے نہیں خود کے لیے۔ مگر حوریہ خاموش تھی۔ علی اور اس کی ماں جانتے تھے کہ جازم روز آتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتے کیونکہ انہیں بھی لگتا تھا کہ شاید جازم ہی وہ شخص ہے جو حوریہ کو لوٹا سکتا ہے۔ علی نے ماں کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ شاید جازم کا دل دکھانے کی سزا ملی ہے میری بچی کو، علی کی ماں نے روتے ہوئے کہا، مگر کیا جازم خود کو معاف کر پائے گا؟ کیا وہ یہ سوچنا چھوڑ سکے گا کہ اگر اس نے پہلے حوریہ کا ہاتھ تھام لیا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یا یہ پچھتاوا ہمیشہ کے لیے اس کا نصیب بن چکا تھا؟ ورشا حوریہ کی اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ نیہان کی کزن بھی تھی اور وہ ہسپتال میں حوریہ کی دیکھ بھال کے لیے اکثر آتی رہتی تھی۔ اس کا خیال، اس کی محنت اور اس کی دل جوئی نے علی کے دل میں جگہ بنا لی تھی، جگہ تو اسی دن بنا لی تھی جس دن اس نے علی سے ریکویسٹ کی تھی نیہان اور حوریہ کو ایک کرنے کے لیے اس کا ساتھ دے۔ علی جو حوریہ کے غم میں ڈوبا تھا، ورشا کی مدد سے کچھ سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ورشا نے اپنی حد سے زیادہ حوصلے سے حوریہ کا خیال رکھا تھا اور یہ اس کے دل میں ایک خاص جگہ بنا چکا تھا۔ ورشا کا حسن سلوک، اس کی دیکھ بھال اور اس کی سادگی نے علی کو متاثر کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ زندگی میں کچھ خوشی آئے، کچھ سکون ملے، اور ورشا میں اسے یہ سب نظر آ رہا تھا۔ یہ تھا وہ لمحہ جب علی نے فیصلہ کیا، میرے لیے اس سے بہتر لڑکی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جو لڑکی میری بہن کا اتنا خیال رکھ سکتی ہے وہ میری ماں کا بھی رکھے گی۔ ورشا کی محنت، اس کا خلوص اور حوریہ کے لیے اس کا پیار علی کو اس کے قریب لے آیا تھا۔ اس کے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی تھی کہ شاید اب زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو سکتا ہے۔ ماں سے بات کرنے کے بعد علی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود ورشا سے بات کرے گا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا مگر وہ جانتا تھا کہ ورشا کے بغیر زندگی کا یہ سفر اور مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ ہسپتال کے ایک خاموش گوشے میں ورشا کے پاس پہنچا۔ ورشا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ورشا نے حیرانی سے علی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ جی بھائی، وہ نرمی سے بولی۔ علی نے گہرا سانس لیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ورشا کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا، وہ علی کی بات پر یقین ہی نہیں کر پائی۔ کیا؟ وہ آہستہ سے بولی، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ اس نے صحیح سنا ہے۔ ہاں ورشا، تم حوریہ کا اتنا خیال رکھتی ہو، ماں کا سہارا بنی ہو، اور تم میں وہ خلوص ہے جو میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا۔ علی کی آواز سنجیدہ تھی۔ ورشا نظریں جھکا کر بولی، علی بھائی، میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں ورشا، مگر میں تمہیں صرف اس لیے شادی کے لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کسی کا سہارا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں دل سے اپنا شریک سفر بنانا چاہتا ہوں۔ ورشا خاموش رہی۔ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا، بس تم سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس بارے میں سوچو، علی نے نرمی سے کہا۔ ورشا نے ایک پل کے لیے گہری سانس لی۔ مجھے وقت چاہیے علی بھائی۔ بالکل، جتنا وقت چاہے لے لو، بس اتنا یاد رکھنا یہ فیصلہ میری یا تمہاری مجبوری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری خوشی ہونا چاہیے، علی نے کہا اور وہاں سے چلا گیا، دل میں ایک امید لیے کہ شاید ورشا ہاں کہہ دے۔ 2 دن ورشا ہسپتال نہیں آئی، علی پریشان تھا۔ تیسرے دن وہ ہسپتال آئی تھی۔ علی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور ایک سنجیدہ لہجے میں بولا۔ علی نے نرمی سے کہا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہ فیصلہ کسی خوف یا ہچکچاہٹ میں نہ کرو۔ اگر تمہیں لگے کہ تم میرے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو تبھی ہاں کہنا۔ جی بھائی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، لیکن پہلی بات، مجھے بھائی کہنا چھوڑ دو۔ ورشا، اگر تمہیں واقعی میرے رشتے پر غور کرنا ہے تو پھر مجھے بھائی کہہ کر خود کو دور مت کرو۔ ورشا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا جب علی نے اتنی وضاحت سے اپنی بات رکھی تھی۔ وہ نظریں چرا کر بولی، میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ورشا خاموش رہی، مگر علی کی باتوں نے اس کے دل میں ایک نیا احساس جگا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ علی ایک اچھا انسان ہے، مگر کیا وہ خود اس رشتے کے لیے تیار تھی؟ یہ سوال اس کے دل و دماغ میں گونجتا رہا۔ چند دن علی خاموش رہنے کے بعد، علی بھائی، میں نے سوچا ہے اور میرا جواب ہاں ہے۔ علی نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ ورشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر مجھے اب یقین ہے کہ
तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना एक अच्छा फैसला होगा। अली के चेहरे पर सुकून और खुशी की झलक आई। वो जानता था कि ये रिश्ता ज़बरदस्ती या हमदर्दी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद पर बना है। फिर आज के बाद वर्षा मुझे भाई कहना बिल्कुल बंद, अली ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जिस पर वर्षा शर्माकर मुस्कुरा दी। ये एक नए सफ़र की शुरुआत थी जो माजी के दर्द को पीछे छोड़कर नई उम्मीदों और खुशियों की तरफ बढ़ रहा था। हुरिया को कोमा में गए 6 साल हो चुके थे और अली वर्षा की शादी को 2 साल हो चुके थे। खुदा ने इन्हें चांद सी बेटी दी थी। जाजिम आज भी पागलों की तरह हुरिया के सरहाने घंटों बैठा रहता कि कब वो होश में आए, कब उसे सुकून की सांस मिले। हुरिया की माँ अस्पताल के कॉरिडोर में आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जाजिम के पास आई। वो जानती थी कि जाजिम कई सालों से उनकी बेटी के पास था, उसकी उम्मीद को टूटने नहीं दे रहा था, मगर वो एक माँ थी और इन्हें फिक्र थी कि जाजिम कब तक उस इंतज़ार में खुद को थकाता रहेगा। बेटा, तुम कब तक यूं हुरिया के पास बैठे रहोगे? उनकी आवाज़ में नरमी भी थी और बेबसी भी। वो कोमा में है, कब होश में आएगी कोई नहीं जानता। तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे रोक नहीं सकते। जाजिम जो हुरिया के हाथ को थामे बैठा था नरमी से मुस्कुराया। आंटी, डॉक्टर्स ने कहा है कि वो किसी भी वक्त होश में आ सकती है। मैंने इनकी आंखों में हलचल देखी है, इनके हाथ की जुम्बिश महसूस की है। मुझे यकीन है कि वो जल्द होश में आ जाएगी। हुरिया की माँ ने नम आंखों से उसे देखा। बेटा, अगर ऐसा ना हुआ तो? जाजिम ने हुरिया के चेहरे पर नज़रें जमाते हुए पुरस्कून मगर पुरइत्तमाद लहजे में कहा, होगा आंटी, वो ज़रूर होश में आएगी और जब वो होश में आएगी तो मैं उसके पास हूँगा उसे सब संभालने के लिए। ये कहकर उसने हुरिया की पेशानी को नरमी से छुआ, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। जाजिम की बातें सुनकर हुरिया की माँ की आंखें भर आईं। एक माँ के लिए इससे बढ़कर और क्या तसल्ली हो सकती थी कि उसकी बेटी के लिए कोई इतनी सच्ची मोहब्बत रखता है। वो जानती थी कि जाजिम का इंतज़ार बेमकसद नहीं था, उसकी सच्ची मोहब्बत थी। उन्होंने ऐसा से सर झुकाया। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का सिला दे बेटा। उसी लम्हे दरवाजे के करीब खड़े अली ने यह सब सुना। वो जो हमेशा अपनी बहन के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद रहता था, आज उसका दिल मुतमईन हो गया था। उसने गहरी सांस ली और दिल में सोचा, अगर मेरी बहन को अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह उसकी दुनिया भी खुशियों से भर जाएगी और यह खुशी उसे जाजिम देगा। अली के लबों पर पहली बार एक हकीकी मुस्कुराहट उभरी। वो दरवाजे से हटकर आसमान की तरफ देखने लगा। या अल्लाह, मेरी बहन को वापस भेज दे। वो अकेली नहीं है, उसके लिए कोई है जो उससे बेहद मोहब्बत करता है। हकीकत यही है कि तकदीर का खेल हमेशा इंसान की मर्ज़ी से अलग होता है। हम जितनी भी कोशिश कर लें, बाज़ औक़ात वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। हुरिया का कोमा में चले जाना और जाजिम का उसके लिए मुसलसल दुआगो होना, दोनों एक गहरी मोहब्बत और ईमान की निशानी है। जाजिम का यकीन और मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। वो जानता है कि उसे हुरिया से मोहब्बत है और वो हमेशा उसका साथ देगा। क्या हुरिया होश में आएगी? ये सवाल तकदीर के हाथ में है, मगर जाजिम की मोहब्बत का असर और उसका यकीन उसके रास्ते में अहम किरदार अदा कर रहा है। वो हुरिया का हमनवा गर बनकर आया था। क्या हुरिया उसकी हमनवा गर बनेगी? वो चाहता है कि हुरिया को उसकी मोहब्बत और दुआ से फ़ायदा हो और वो होश में आकर दोनों की ज़िंदगी में खुशी लेकर आए। इससे बेहतर कौन जानता है कि मोहब्बत को खो देना कितना तकलीफ देह होता है। वो हुरिया का दर्द समझता था। निहान उसका नसीब नहीं था। जो तकदीर में होता है वही मिलता है। जाजिम की दुआ हुरिया की तकदीर से जुड़ी है। अगर किस्मत में ये है कि हुरिया होश में आकर जाजिम का साथ दे तो वो ज़रूर आकर उससे मिलेगी और उसकी मोहब्बत का रंग फिर चमकेगा। लेकिन अगर तकदीर कुछ और चाहती है तो उसका भी एक मकसद होगा। ये कहानी मोहब्बत, यकीन और तकदीर के दरमियान एक पुल है। चाहे जो हो, जाजिम का सब्र और मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं जाएगी, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत के रास्ते पर चल रहा है और एक दिन ये रास्ता उसकी तकदीर के मुताबिक हुरिया के साथ खुशी के मुकाम तक पहुँचेगा।